یہاں پر ٹیمپلز بھی بننے چاہیے، یہاں پر جہاں پر آ کے یہودی عبادت کر سکیں، پارسی عبادت کر سکیں، کرسچن عبادت کر سکیں، ان کے چرچ بننے چاہیے، گرجا گھر اور بننے چاہیے تاکہ، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ ان کے ایکسٹریمزم کی حمایت کر رہے ہیں. وی آر جسٹ ٹاکنگ فیکٹ. 100 باتوں کی ایک بات ہے جو میں بھی کرنے لگا ہوں کہ ایکسٹریم کسی بھی چیز کی تب آئے گی جب آپ اپنے آپ کو سمجھ لیں گے کہ میں بالکل درست بات کر رہا ہوں. چند ہزار ووٹوں کے لیے بڑے سے بڑا اسٹیٹ پرومس توڑنے پر تیار ہوتا ہے اور وہ توڑ دیتا ہے. دنیا کا طریقہ ہے یہ، تو ایسے ہی ہوتا ہے ٹو سروائیو. عراق جنگ کے اوپر سب سے بڑا جو آنسر تھا کہ امریکہ نے عراق وار کیوں کی، اس کا بہترین جواب جو آیا آج تک وہ یہی تھا، امریکہ نے عراق کے اوپر 2003 میں حملہ اس لیے کیا کہ وہ کر سکتا تھا. لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا جی وہ نہیں حملہ کرے گا، میں نے کہا کرے گا، اور ایران کی سلائس کلنگ کرے گا، فیزڈ کلنگ کرے گا، پیریڈز میں اس کو آ کے مارے گا، ایک دفعہ پھر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ. دیکھیے ایگزیکٹلی ویسے ہو رہا ہے. یہ ابھی دیکھیں، اچھا ابھی معاہدہ ہوا پھر جنگ شروع ہے. چائنا کے انٹرسٹ میں قطن نہیں ہے کہ امریکہ تباہ ہو جائے، قطن نہیں ہے. جیسے جیسے دنیا آگے چلتی ہے اس کے جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ شیپ چینج کرتے رہتے ہیں نا. یہ جنگ تو بہت لمبی مجھے نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ ایک ڈیسائسو وار ہوگی. یہ ایسی جنگ نہیں ہوگی جو ایک فروزن کانفلکٹ بن جائے بس جہاں وہاں رک جائے. یہ ابھی 100 سال پہلے کی ابھی ہسٹری کیا ہے. اور ابھی یوں کچھ اگر ملکوں میں تو ایولیوشن کی لائن میں دیکھیں کچھ تو بھی نہیں ہے. پلک جھپک بھی نہیں. انڈیا پانی کو جس طرح سے بات کرتا ہے، میں کنٹرول تو تھوڑا بہت کر سکتا ہے لیکن روک نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وی آر ناٹ ویک پاور. انڈیا 1 ارب 1.5 ارب کی پاپولیشن ہے اور وہاں بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ڈپلومیٹ ہیں، ہیومنسٹ ہیں. وہ اس طرح اسرائیل کی طرح نہیں سوچتا. آل سعود کے لیے کوئی جان نہیں دے گا، لیکن ایران کے لیے آیت اللہ کا مخالف بھی جان دے دے گا. ایگزسٹنگ پاور کے اوپر آپ کو اس سے ہتھیار ڈلوانے کے لیے بہت زیادہ پاور چاہیے ہوتی ہے اور بہت ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے، بڑا وقت چاہیے ہوتا ہے. امریکہ ہار نہیں مانے گا. السلام علیکم فیصل، اینڈ تھینک یو ونس اگین کہ آپ مجھ جیسے جاہل کی پوڈ کاسٹ پہ آنے کے لیے مان ہی جاتے ہیں. ریسنٹ جو ورلڈ کرائسس سے ہم سب گزر رہے ہیں اور ہم نے اس پہ بڑے عرصے سے بات کر رہے ہیں، نیو ورلڈ آرڈر اینڈ واٹ ایور. آپ نے جب یہ جنگ باقاعدہ شروع ہوئی اس پہ ایک بے مثال قسم کی ڈے بائی ڈے پوڈ کاسٹ کی تھی جس سے میرے جیسے انسان کو تمام ڈائنامکس انڈرسٹینڈ کرنے میں بہت سہولت دی تھی، کیونکہ اب زبان ایسی استعمال کرتے ہیں جو ایک اسکالر کو بھی سمجھ آتی ہے اور ایک میرے جیسے انسان کو بھی سمجھ آتی ہے. اور یہ ایک بہت بڑا خاصہ ہوتا ہے کہ آپ مشکل باتیں آسان لوگوں تک بھی پہنچا سکیں. اینڈ آئی تھنک دیٹس دا بگیسٹ سروس یو آر ڈوئنگ. اچھا، اب اتنے عرصے سے میں آپ کو دوبارہ اپروچ کر رہی تھی کہ اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں. یو ہیڈ بین ٹریولنگ بہت. آپ کبھی چائنا، میں نے سنا میں اب چائنا میں ہوں، اب میں یہاں ہوں، اب میں یہاں ہوں. کیا کر رہے تھے آپ اس تمام مسائل میں اتنا ٹریول کیوں کر رہے تھے؟ بس آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیوں ٹریول کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اتفاق سے 2 چیزیں مرج ہو گئی ہیں. ایک تو یہ کہ جو مجھے میرا اپنا شوق تھا کہ میں کانفلکٹ زونز پر میری ایکسپرٹی ہو سو کالڈ، اور وہ میں وہاں ایک اچھی بات کر سکوں. اس سے پہلے یہ تھا کہ اچھے طریقے سے دنیا کے کانفلکٹ زونز کو سمجھ سکوں. تو سمجھ کے جب میں نے اس پہ بولنا سٹارٹ کیا، ان کی ہسٹری لوگوں کے سامنے لے کر آیا، تو ایک یہ شوق تو پورا ہو گیا. اور لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز اٹیچ ہو گئی جو مجھے کچھ زیادہ پسند نہیں ہے. وہ ایک لفظ ہے انفلوئنسر. اچھا، اب انفلوئنسر ظاہر ہے ایک اور شخص ہے جو ٹک ٹاک پہ جو اس کو جو پیسے دے گا اس طرح کے ایکشن کے وہ بھی اس کو کرے گا. کوئی افتتاح پہ اس کو بلائے گا تو وہاں بھی جائے گا، اور کوئی نئی لانچنگ ہے تو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی ایکشن کرے گا. آئی ایم ناٹ اگینسٹ اٹ. بیسیکلی انفلوئنس کرے گا لوگوں کو. سو when the countries decided to call the influencers for their soft power image, تو انہوں نے مجھ جیسے لوگوں سے بھی اپروچ کرنا شروع کیا. تو سٹارٹ میں نے کافی ریزسٹ کیا کہ یار میں انفلوئنسر نہیں ہوں. آپ مجھے اگر کچھ کہنا ہی ہے تو مجھے آپ پبلک ہسٹورین کہہ لیں. میں انفلوئنسر کیسے ہو گیا؟ وہ انفلوئنسر تو اور لوگ ہوتے ہیں، اور میں اس کو اس طرح کے جو ہے کوئی اسٹیٹس نہیں پسند کرتا کہ آپ کو انفلوئنسر کہا جائے، آپ کو کوئی سیلیبریٹی کہا جائے. کیونکہ میرا خیال ہے استاد زیادہ آپ ایک ٹیچر کے طور پر مجھے لے سکتے ہیں بچوں کے. تو
وہ تو چلے ایک رسپیکٹیبل چیز ہے, کلاسک اس میں ایک رسپیکٹ ہے کہ آپ کو اچھا آئی لگتا ہے. ڈونٹ تھنک سو آپ کو انفلوئنسر کے طور پہ کوئی بلاتا ہوگا, کیونکہ انفلوئنسر تو وہ ہے نا کہ پیسہ آپ کو مل گئی اور آپ نے اس پروڈکٹ کو پہ اپنا انفلوئنس ڈال کے بیچنا ہے. بلکہ ابھی جب بہت سے لوگ ابھی جو یہ انٹرویو سنیں گے تو دے نو ویری ویل کہ مجھے کتنی دفعہ ملینز آف روپیز کی آفر ہوئی فار انٹرویوز کہ آپ فلاں کا انٹرویو کریں. میں نے ایک بھی نہیں کیا, ایک انٹرویو بھی نہیں کیا پیسوں کے, اور میں نے کہا کہ یار میں نہیں کر سکتا, میری آڈینس کا ٹرسٹ ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ پروڈکٹس اچھی نہیں تھی, پروڈکٹس بہت اچھی تھی ان میں سے کئی, ویری جینون پیپل اور ویری جینون ایفرٹ واز دیئر. لیکن اب بات یہ تھی کہ مجھے پھر بتانا پڑے گا ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی کہ یہ ایک پیڈ پوڈ کاسٹ ہے, ایک پیڈ انٹرویو ہے. جیسے نہ میں نے کبھی کسی کو انٹرویو, جب کسی نے مجھ سے انٹرویو کا کہا ہے تو میں نے اس سے کبھی پیسے لیے, نہ میں نے کسی کو اب سے پیسے لے کے اس کا انٹرویو کیا. کیونکہ جو پیسے آپ ایکچولی ڈیزرو کرتے ہیں وہ یہاں کوئی دے ہی نہیں سکتا. نہیں, وہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ پھر بات ویلیو آپ کے انٹلیکٹ کی نہیں رہ جاتی, پھر ویلیو ہے آپ کے ویوز کی. یہ ویوز کتنے ہیں, اچھا ویوز آئیں نہ آئیں یہ ایک سپریٹ بات ہے. میرے خیال میں میری جو چیز میں چیریش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے کسی بات کی سمجھ آئے اور وہ میں اچھے طریقے سے سمجھا سکوں. دیٹس وائی آئی لائک دا ٹائٹل آف پبلک ہسٹورین, ناٹ ایز این انفلوئنسر اور سیلیبریٹی. آئی ڈونٹ لائک دیز ورڈس ایون, کیونکہ یہ تو خود ستائشی کے, خود نمائی کے الفاظ ہیں, جبکہ ایکچوئل سبسٹنس ان میں کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ سم ون کین بی ویری فیمس بیکاز ہی از اے فیمس. وہ شخص ہے, یار یہ کون ہے, یہ بڑا مشہور ہے. کیوں مشہور ہے؟ کیونکہ یہ بہت مشہور ہے. یہ مشہور ہے کیونکہ یہ بہت مشہور ہے. اچھا کرتا کیا ہے, اس کی ایکسپرٹی کیا ہے؟ ایکسپرٹی یہ ہے کہ یہ بہت مشہور ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ وائرل ہے. اس کے کنٹینٹ بہت وائرل ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک دفعہ اسٹوپڈ سا کویسچن پوچھا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک دفعہ اسٹوپڈ سی بات کر دی تھی. کیونکہ اس نے ایک دفعہ ایک لپ سنگ کر دی. یہ کیا بات ہوئی؟ تو آئی ہیو رسپیکٹ فار دوز پیپل آلسو, کیونکہ زندگی اتنی تلخ ہے کہ آپ کو کہیں بھی کوئی تھوڑا سا اسے اسکیپ ملتا ہے تو آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو آئی ڈونٹ سے کہ وہ دے آر بیڈ پیپل, ان کی بھی ضرورت ہے دنیا کو. لیکن میں اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں نہیں. سو آپ ابھی جو اتنا سفر پوری دنیا میں کر کے آئے ہیں ماشاء اللہ, سو آپ نے وہاں پہ ایز اے ہسٹورین آج کل کے حالات پہ ہی بات کی ہوگی. ہاں, وہ میرے خیال وہ بات نامکمل رہ گئی بیچ میں, کہ ایک تو جب انہوں نے بلانا شروع کیا نا تو پھر ایک جب میں نے پہلا چکر لگایا اس کا ویسٹ کا اور ایسٹ کے کچھ کنٹریز کا, تو پھر ان کو سمجھ لگنے لگی, اور میں نے خود بھی اس کو وہاں جا کے سمجھانے کی کوشش کی کہ جو آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں میں وہ نہیں. تو اس کے بعد پھر میری کیٹیگری ایک بن گئی کہ انہوں نے جو ان کے پبلک انٹلیکچوئلس کے جو سرکلز تھے, جہاں پر کوئی لیکچرز ہیں, ڈیبیٹس ہیں, میوزیمز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, تو وہاں پھر مجھے انہوں نے بلانا شروع کیا. یا پھر زیادہ سے زیادہ جو ہے کوئی ایسے پروجیکٹس ہیں جن میں سائنس انوالو ہے, یا ایسے ٹریڈ روٹ انوالو ہیں جہاں پر جانا بہت ضروری ہے, یا پھر مڈل ایسٹ کی کانفلکٹس ہیں, یا پھر ایسٹ یورپ اور ویسٹ یورپ کے جو ایشوز ہیں, یا پھر کراس اٹلانٹک اوشن کے. تو یہاں پر وہ پھر میری کافی ٹریولنگ بڑھنا شروع ہوئی. اس کی وجہ سے کچھ مسائل بھی آئے, ظاہر ہے کچھ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو جن کا میں ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھتا, ان کو پھر بڑے شدید مشکلات بھی ہوئیں, میں سے ان کو مسائل بھی ہوئے, پھر وہ بھگتنے بھی پڑے مختلف ملکوں میں. ان ایوری سینس آلموسٹ. سو لائک ڈینجرس حد تک نہیں, میرے خیال ڈینجرس کہنا تو ایسے ہی بوسٹنگ ہوگی, لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے کہ آپ کے لیے ٹریولنگ مشکل ہو جائے. لیکن بہرحال آئی ایم گوئنگ تھرو آل دیز, سو پیسفلی. ایسا کیا بول دیا تھا؟ وہ بہت سی چیزیں ہیں نا. نہیں, سچ کیا ہوتا ہے میرا خیال میں, کہ سچ ہو یا جھوٹ ہو, اگر آپ اس کو سلیقے سے بات کریں اور تو وہ بات کہی جانی چاہیے, سنی جانی چاہیے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ سب سے کم برداشت ان لوگوں میں ہے جو برداشت کا سب سے زیادہ بات کرتے ہیں دنیا میں. تو یہ ہے ایک مسئلہ جو کہ میں نے اگر میں پاکستان سے یعنی کہ وہ لوگ جو ٹالرنس کے علم بردار ہیں, ایگزیکٹلی, اور وہ ہم ویسٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان جیسے ملک میں آپ بھی ہر طرح کی بات کرتی ہیں, ہم نے بھی محنت یہاں معافی رکھو. لیکن یہاں لوگ ہماری بات سن لیتے ہیں.
یہ بہت بڑی بات ہے جس کو ہم پاکستان میں اپریشیٹ نہیں کرتے. ایون میں کئی سال سے ایک بات کو ایڈوکیٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان کا نام چینج ہونا چاہیے. اس کے نام میں انڈس کا کوئی ورڈ ایڈ ہونا چاہیے. انڈس ویلی سویلائزیشن ہے, ہم اس کے کسٹوڈین ہیں. ایکچولی تو ہمارا تاریخ سے 7000 سال پرانی ایک سویلائزیشن سے جو ہماری ہے اس سے تعلق جڑتا ہے. انڈیا بار بار اس کو فالسلی جوڑتا ہے کیونکہ اس کے پاس بھی کچھ پارٹ ہے, لیکن ہمارے پاس بیسک پارٹ تو انڈس ویلی کا ہمارے پاس ہے. تو ہمیں اپنے نام کو اس طرح سے ارینج کرنا چاہیے. حالانکہ یہ بڑی سخت بات ہے, یہ آپ کے حکمران حلقے کو, آپ کے انٹیلیجنشیا کو, آپ کے ملٹری کو, آپ کے مذہبی حلقے کو, سب کو بہت ناپسند ہے. اس کے باوجود لوگ سن لیتے ہیں یہاں. لیکن اگر آپ اس طرح کی بات کسی اور سینس میں ویسٹ میں جا کے آپ کرنے کی کوشش کریں تو وہ بھڑک اٹھتے ہیں, آپ پر پابندیاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں, لگا بھی دیتے ہیں. یہی بات آپ چائنا میں جا کے کہیں کہ آپ کے ہاں جو ہے مطلب ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, ان کے ٹاپ آفیشلز کے سامنے بیٹھ کر کہیں, ان سے سوالات کریں, تو دے لسن اٹ اینڈ دے رپلائی یو اینڈ دے نیور ٹرائی ٹو سینکشن یو. یہ میں نے ایک بڑا فرق دیکھا ہے. حالانکہ ہمیں امپریشن یہ ہے کہ ون پارٹی رول ہے چائنا میں اور بہت سخت ہے کچھ معاملوں میں. اور تو آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق they have changed. نہیں چینج نہیں, ہمارا امپریشن غلط ہے. دیکھیں ون پارٹی رول ہے, ٹرانسپیرنسی اس طرح نہیں ہے جیسے پاکستان میں بھی ہے, اتنی بھی نہیں ہے. ویسٹ میں بہت ہے, امریکہ میں بھی بہت. ابھی دیکھیں نا ڈونلڈ ٹرمپ کو آئے ہوئے 1.5 سال ہوا ہے, 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے, تو اس کے فرسٹ 14 منتھ پہ جو ہے رجیم چینج اتنی خوفناک کتاب آ بھی گئی ہے. یہ آپ کسی اور جگہ پر نہیں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے. تو یہ ایک ان کی پاور ہے. اچھا یہ چائنا میں آپ کو نہیں ملے گی, لیکن اگر وہاں جا کے آپ نے کوئی ایسی بات کر دی جو ان کو پسند نہیں آئی تو دے ول سینکشن یو. جبکہ چائنا میں بے شک آپ کو آپ گورنمنٹ کے اوپر آپ ان کے حلقوں میں آپ نے تنقید آپ نے کر دی ہے, اپنی ویڈیو میں بھی آپ نے بات کر دی ہے, اپنے ٹویٹس پر بھی کر دی ہے, ان سے بھی کر دی ہے, تو وہ دے ڈونٹ مائنڈ. لیکن کیا وہ اپنے لوگوں کو بھی یہ دیتے ہیں آزادی بولنے کی, یا لائک پیپل لائک اس؟ اب دیکھیں ایران ہے, ایرانینز نے ابھی جو انہوں نے فیونرل ارینج کیا ہے, پوری دنیا سے انہوں نے لوگوں کو بلایا ہے. صرف ایک پرابلم ہے جو میں نے یہ دیکھا ہے جو ان کے ساتھ ہے, اب چائنا کے ساتھ, ایران کے ساتھ, رشیا کے ساتھ, دے تھنک کہ ان کو اتنا بیڈ پورٹریٹ کیا گیا ہے, اتنا بیڈ پورٹریٹ کیا گیا ہے کہ دے وانٹ کہ ہم ایک کنٹرولڈ انفارمیشن دیں, کیونکہ ان کی ہر بات کو ایگزیجریٹ اتنا کیا جاتا ہے ویسٹ میں. اور ان کا پروپیگنڈا ٹولز تو بہت اہم ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایران وہ کنٹری جس نے ریولوشن کے بعد کسی ایک کنٹری پر بھی حملہ نہیں کیا, اس کے اوپر مسلسل حملے ہوئے ویسٹ کی ہیلپ کے ساتھ, امریکہ کی ہیلپ کے ساتھ, یورپ کی ہیلپ کے ساتھ, سعودی عرب کی ہیلپ کے ساتھ. لیکن اس کے باوجود اس نے کسی ایک ملک پہ بھی حملہ کر کے قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی. اس کو ثابت کرنے کی پورا ویسٹ, جب آپ جیسے مرضی پوچھ لیں, وہ بتائے گا کہ ایران کی جو رجیم ہے, جو اس کو رجیم بولتے ہیں, وہ بہت ظالم ہے, وہ پورے مڈل ایسٹ کی ساری تباہی ان کی وجہ سے ہے, سب سے بڑے وہ جو ہیں ٹیررسٹ سپورٹر ہیں. لیکن کوئی آپ سے یہ بات نہیں آپ ان سے کرنے کی کوشش کریں یار مجھے ایک ملک تو بتائیں جس پہ انہوں نے حملہ کیا ہو. اور جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کے وہ دشمن ہیں, وہ ہیں جن کی پوری تاریخ جو ہے وہ 70 جنگوں سے بھری ہوئی ہے. اور صرف سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جان مارشیمر کے الفاظ میں انہوں نے 35 ملین لوگوں کو قتل کیا یا ان کی وجہ سے مارے گئے ہیں, جبکہ 1 کروڑ سے اوپر وہ لوگ ہیں جن کو انہوں نے ڈائریکٹ مارا ہے. ملینز انہوں نے ویتنام میں, ادھر کوریا میں, اور ادھر عراق میں قتل کر دی ہیں, اور بعد میں سوری تک نہیں بولا. ربی بھی وہی کر رہے ہیں. جب 80s میں ایک ایرانین جہاز کو امریکن نے ایک مسافر طیارے کو انہوں نے تباہ کر دیا, بم مار کے, میزائل مار کے, اور 280 سے اوپر لوگ مار دیے. تو بش کی ایروگنس یہ تھی, بش سینئر کی, اس نے کہا کہ میں کبھی بھی سوری نہیں کروں گا کسی بھی امریکن ایکشن کی. یعنی انسانی جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے نا. تو وہ ملک اور ان کے لوگ اگر اپنی گورنمنٹ کے خلاف بھی ہیں, لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ وہ ان کے اس نیریٹو کو بائی کرتے ہیں کہ جو ایول ہے نا وہ ایران ہے. اچھا جب آپ یہ بات کریں گے تو بہت سے جو ویسٹرنائز لبرل ہیں وہ کہیں گے اچھا آپ جی ایران کے ملا رجیم کے آپ سپورٹر ہیں. ہم نہیں ہیں سپورٹر, ہماری پوری ویڈیوز گواہ ہیں, ہماری گفتگو گواہ ہے, ہمارے ویلاگز گواہ ہیں کہ ہم کسی بھی جگہ ملا رجیم کے سپورٹر نہیں ہیں. لیکن وہی لوگ جو ہمیں یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ ملا رجیم کی آپ دیکھیں حمایت کر رہے ہیں, وہی لوگ ہیں اس ٹائم 2500 سال پرانے مذہبی
सो कॉल्ड लिखी हुई फॉल्स स्टोरीज़ पर कायम एक स्टेट की हमायत करते हैं। आप कहते हैं नहीं वो हम उसकी तो बहुत हमायत करते हैं। तो हमारे यहाँ जो है और पूरी दुनिया में एक तबका है जो लिबरल नहीं है, ख़ुद को लिबरल प्रेजेंट करता है, लेकिन बेसिकली दे आर वेस्टर्नाइज। जैसे हमारे यानी कि वेस्टर्न आइडियल से इन्फ्लुएंस्ड। हाँ नहीं, वेस्टर्न पावर से इन्फ्लुएंस, जो भी वेस्ट करेगा वो ठीक होगा, जो भी वेस्ट करेगा वो ठीक होगा। बिकॉज अभी तक वेस्ट एक्सट्रीम पावर है, अभी तक ग्लिटरिंग पावर है, एक्सट्रीम पावर है। एक्सट्रीम तो खैर नहीं रहा वो, लेकिन ग्लिटरिंग पावर है। उसकी एक सॉफ्ट पावर है, उसके मीडिया की, उसकी एजुकेशन की, उसकी रिसर्च की, उसकी टेक्नोलॉजी की जो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखें, एक आम आदमी में और एक इंटेलेक्चुअल्स में, एक प्रोफेसर्स में, फ़िलासफ़र्स में यही फ़र्क होता है कि आम आदमी हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में जाकर देखेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, आप अपने आप को फ़िलासफ़र कहते हैं, अपने आप को लिबरल या कोई भी आप टाइटल देते हैं, इसका मतलब है कि आप डे टू डे अपने टेबल के ऊपर जो है ब्रेड लाने से ज़्यादा सोचने वाले कुछ इंसान है ना। तो आपको फिर उतनी मेहनत भी करनी चाहिए कि आप ये समझ सकें कि यार ये जो अच्छी चीज़ है इसमें कितना अच्छा है, और ये जो बुरी चीज़ है इसमें कितना बुरा है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जो बुरा है मैं उसको 100% इतना बुरा उसको बनाऊं कि उसमें कोई अच्छाई है ही नहीं, और अगर कोई उसको सेव करने के या उसको उसके ऊपर एक नेचुरल बात करे, एक एक्चुअल बात करे ऑन ग्राउंड सिचुएशन की, क्योंकि ऑन ग्राउंड सिचुएशन की अगर आप बात नहीं करेंगे तो आपको दुनिया का कोई मसला हल नहीं कर सकते। तो आप उसको कहना शुरू कर दें कि आप तो इसके सपोर्टर। मतलब एक शख्स जो है वो एट द सेम टाइम पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज़म के एक मुल्लायत का मुखालिफ होते हुए भी दुनिया में 2 अरब मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर सकता है, क्योंकि वो इंसान है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप कहें कि यार मैं जो है ना मुल्लायत के तो ख़िलाफ़ हूँ, लिहाजा मैं जो वो मुसलमानों की इमिग्रेशन है उसके भी मैं ख़िलाफ़ हूँ, मैं ईदैन के भी ख़िलाफ़ हूँ, मैं मुसलमानों के रोज़ों के भी ख़िलाफ़ हूँ। व्हाट नॉनसेंस इज़ दिस। जैसे मैं हिंदू एक्सट्रीमिज़म के तो ख़िलाफ़ होऊंगा, लेकिन मुझे कोई कहे कि फिर आप लाहौर में जैन मंदिर की हमायत क्यों करते हैं। भाई वो जैन मंदिर की मैं हमायत करूँगा, वो यहाँ पर बनना चाहिए और भी बनने चाहिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, यहाँ पर टेम्पल्स भी बनने चाहिए, यहाँ पर जहाँ पर आके यहूदी इबादत कर सकें, पारसी इबादत कर सकें, क्रिश्चियन इबादत कर सकें, उनके चर्च बनने चाहिए, गिरजाघर और बनने चाहिए ताकि। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप उनकी एक्सट्रीमिज़म की हमायत कर रहे हैं। अभी आपके सामने मैंने वेस्टर्नाइज लिबरल कैपिटलिस्ट की भी, जो बेसिकली इंपीरियलिस्ट हैं, उनकी मुखालफत की है। क्योंकि देखें बात यह है कि कोई भी अब ये 100 बातों की एक बात है जो मैं भी करने लगा हूँ कि एक्सट्रीम किसी भी चीज़ की तब आएगी जब आप अपने आप को समझ लेंगे कि मैं बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहा हूँ और मेरे अलावा जो बाकी बातें हैं वो या तो झूठ है या गलत हैं या फिर वो साजिश है। तो यहाँ से एक्सट्रीमिज़म स्टार्ट होती है। तो ये बात चाहे कोई मुसलमान करे, चाहे कोई यहूदी करे, चाहे कोई लिबरल करे, चाहे कोई एथिस्ट करे, दे आर डिलूजनल पीपल, दे आर एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी, और दिस इज़ अ डेंजरस थॉट। ठीक है, आपने ये बात कह दी कि मोरालिटी जो है या जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा इन अ वे जो क्लेम्स हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ही पीछे जाएं, मतलब ज़्यादा नहीं, आप 47-45 में दुनिया में जो जंगें हुई और फिर हमारा जो हुआ उसको तो अभी 100 साल भी नहीं हुए, और हम इंटेलेक्चुअली यहाँ पहुँच गए हैं कि ये सब गलत है, ये नहीं होना चाहिए, और हम बहुत वाह भी करते हैं, शोर भी मचाते हैं कि देखो वहाँ पे ये हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, फलाना हो रहा है। हम क्यों भूल जाते हैं और इतना सरप्राइज होते हैं जबकि यही सब कुछ अपने मुल्क में भी हो रहा होता है, एक घर की सतह पे भी हो रहा होता है, और दूसरों यहाँ से बैठ के अपना ट्राइब चलें, समझ लें रिलीजन एक बहुत बड़ा ट्राइब भी बन जाता है कि मैं मुसलमान हूँ, दुनिया के उस कोने में भी मुसलमान मेरा ट्राइब है। हमें वो सब कुछ बहुत गलत भी लगता है, ठीक है, और हम बहुत उसको इंटेलेक्चुअली उस पर बात भी करते हैं, पर हम जबिल्ली बात जो कि होता रहा है, हिस्ट्री हैज़ टोल्ड अस, मतलब अभी तो ये जुल्म वो जुल्म ही नहीं है जो हिस्ट्री में होते रहे हैं फॉर सर्वाइवल। इंसान सर्वाइवल के लिए ही
اس نے بارڈرز بھی بنائے کہ میرا یہاں کا مال ادھر خام خواہ نہ جائے, میرے لوگ وہ رہیں. اور ہر ایک نے سروائیو کرنے کے لیے, چاہے کسی ریلیجن سے تعلق ہو, چاہے اس سے پہلے کی سویلائزیشن سے, وہ یہی کرتے آئے ہیں ٹو سروائیو. تو اب اگر یہ کوئی بھی نیشن سروائیو کرنے کے لیے کرتی ہے تو ہم ایک دم اتنا چونک کیوں جاتے ہیں؟ اچھا, آپ کا جو کویشچن ہے بیسیکلی اس کی اسینس یہ ہے کہ جب نیشنز اوور ریئیکٹ کرتی ہیں تو ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ انسان نے جو اسٹیٹس بنائی ہیں وہ ظاہر ہے اپنے سروائیول کے لیے بنائی ہیں, یہی آپ کا کویشچن ہے. اچھا, وہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ انسان ابھی تک اپنے مستقل اسی سفر میں ہے اور اس سوال کو سیٹل نہیں کر پایا کہ جو انسانی قبیلہ ہے اس کی حد کہاں پر آئے گی. یعنی اگر آپ نے جیسے مسلمز کی بات کی, کرسچنز کی بات کی, ہندوز ہیں, کوئی اچھا کلر ریس ہے, تو اس کی باؤنڈری ہم کہاں لگائیں گے؟ کہاں ہم کہیں گے ہاں یار یہ. میرا سوال ایکچولی یہ ہے کہ جب ہم اتنا حیران ہوتے ہیں کہ دنیا میں اتنا وائلنس ہو رہا ہے اور اپنا وائلنس ہم جسٹیفائی کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسرا کا وائلنس آپ کو بہت زیادہ وہ لگتا ہے کہ ہائے ہائے برباد ہو گئے. آخر وائی, اگر موریلٹی سے ہی دنیا چلنی ہے تو وہی مورلس گھر میں سے لے کے, ملک سے لے کے دنیا بھر میں اپلائی ہونے چاہیے. لیکن ہسٹری میں بھی جو ونر ہے اس نے کتابیں لکھی اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا, پر ظلم چاہے مسلمان کر رہا ہے کسی پہ, یا کوئی جو مسلمان پہ کر رہا ہے, یا فار دیٹ کوئی بھی کسی پہ کر رہا ہے, وہ سم ہاؤ اس میں جسٹیفائڈ ہوتا ہے. ہاں دیکھیں, اب اس کے پرسنل اینگل سے تو وہ جسٹیفائی ہوگا. جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم جب خود کرتے ہیں تو اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. ہم سے مراد آپ کی ہے وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں یا جو پاورفل ہیں یا جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اوکے, میرا خیال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ ہر جگہ ہر وقت آواز بلند کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ غلط ہے. پاکستان میں ابھی بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی مائنورٹیز کی کہ یار ان کے ساتھ, تو ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں نا. جب کسی اور جگہ پر دوسری مائنورٹی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ہم ظاہر ہے اس کی بھی ہم بات کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ بات یہ ہے کہ یہ جو کویشچن ہے نا کہ آپ نے جب اسٹیٹ بنا لی ہے, اس اسٹیٹ میں سیکیورٹی کا جو پیرامیٹر ہے وہ کیا ہوگا اور آزادی کتنی ملے گی. ایک اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ کا مقصد کیا ہے کہ آپ انسان آرام سے بے فکر ہو کے اپنے گھر میں سو سکے, جو چاہے کام کر سکے, اور رات کو آ کے اپنا کام فنش کر کے بے فکر ہو کے کنڈی لگا کے سو جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اور اس کا تحفظ کرے. جب یہ اس نے ذمہ داری کسی اور کو دینی ہے اپنی اس آزادی کے لیے جو وہ پورا دن میں اس نے انجوائے کیا, تو تھوڑا سا اپنی آزادی کا پارٹ, یعنی کہ اپنی انکم کا پارٹ, یعنی کہ اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنے کا پارٹ, اس کو ایک اسٹیٹ کو دینا پڑے گا. اب اسٹیٹ اسے ٹیکس لے گی, جو بھی اس کو کرے گی, تو اس کے بدلے میں وہ اس کو ایک سیکیورٹی دے گی. یہ اس کا جو منیمم تصور ہے اس کو کہتے ہیں لبرلزم, کہ اسٹیٹ جو ہے نا آپ کے عام آدمی کے اس کی راہ میں کم سے کم حائل ہوگی. ٹھیک ہے, وہ اس کا اسٹیٹ کا کوئی میٹر نہیں ہے کہ آپ کی پرسنل ویوز کیا ہیں, آپ انکم کیسے کماتے ہیں. ہاں کچھ رولز ہوں گے کہ آپ 2 نمبر طریقے سے اس طریقے سے پیسے نہ کمائیں کہ آپ باقیوں کا حق ماریں, لیکن باقی آپ جو چاہیں کریں. یہاں سے ہوتا ہے لبرلزم اسٹارٹ, کلاسیکل لبرلزم. اچھا, اس سے ہم جیسے جیسے آگے آئے, جیسے ہم آگے بڑھتے گئے, تو ہم نے دیکھا کہ یہ بیسیکلی یہ چیز کام نہیں کرتی, کیونکہ بہت سی جگہوں پر اسٹیٹ کو آ کے انٹرفیئر کرنا پڑتا ہے. کیونکہ اگر اسٹیٹ انٹرفیئر نہیں کرتی تو وہ پھر جو میجورٹی ہے اس جگہ پر, وہ پھر اپنی مرضی سے گروپ بنا کے, تو جو لوگوں کی تعداد کم ہے ان کے اوپر ظلم شروع کر دیتی. اب یہاں پر اسٹیٹ کو انٹروین کرنا پڑے گا. وہاں اسٹیٹ ہوتی ہیں فیل. جب اسٹیٹ فیل ہوتی ہیں تو وہ پھر ملک ٹوٹ جاتے ہیں, وہ سوسائٹی ٹوٹ جاتی ہے, 2 ملک بن جاتے ہیں. پاکستان انڈیا کی تو دنیا کے سامنے مثال ہے. اچھا, جب وہ ٹوٹیں گے تو اب اس کے بعد پھر جو ایک اکائی بنے گی, اس میں پھر ایک مسئلہ ہوگا کہ جو میجورٹی ہے وہ پھر اپنے حقوق کے لیے زیادہ کام کرے گی. اچھا, یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو ابھی تک کوئی حل نہیں کر پایا, اور ہم ابھی تک اس فیز میں ہیں کہ ہم نے کتنی سیکیورٹی لینی ہے اور کتنی اپنی آزادی کو گیو اوے کرنا ہے. اور جس پاور کے ہم نے جس کے ہاتھ میں اپنی آزادی دینی ہے یا کچھ نہ کچھ اس کے ذمہ اپنی سیکیورٹی دینی ہے, اس کے بدلے میں کچھ آزادی لینی ہے, تو اس پاور پہ ٹرسٹ کیسے کرنا ہے, وہ پاور آئے گی کیسے. ایک اس کا ماڈرن طریقہ ڈیموکریسی ہے.
ڈیموکریسی میں ہم نے بڑی کامیابی سے یہ تو مسئلہ حل کر لیا کہ جو سکسیشن آف پاور ہے نا، ایک پاور کے بعد نئی پاور بغیر خون خرابے کے آئے گی، لیکن اس نے ایک نیا مسئلہ ایک ہمارے سامنے کھڑا کر دیا. وہ یہ کہ پاور کے بعد پاور تو بڑے پرامن طریقے سے آ جائے گی کسی نہ کسی طریقے سے. پاکستان جیسے ملک میں بھی کوئی بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، اچھی ڈیموکریسی نہیں ہے، لیکن پھر بھی پاور چینج ہو جاتی ہے، زیادہ جیل جانا پڑتا ہے لوگوں کو، قتل و غارت نہیں ہوتا پورے جو ہیں بادشاہت میں جیسے ہوتا تھا، خاندان مارنے پڑتے تھے، آخری سکسیسر بھی بچہ بھی مارنا پڑتا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی، کیونکہ آپ کو پتا ہوتا تھا کہ لوگ پھر یہ اس کے گرد. اور یہ ابھی 100 سال پہلے کی ابھی ہسٹری ہے. اور ابھی کچھ ملکوں میں تو ایولیوشن کی لائن میں دیکھیں تو پلک جھپک بھی نہیں ہے، پلک جھپک سے بھی بہت چھوٹا واقعہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اس نے ڈیموکریسی نے یہ مسئلہ تو حل کر دیا، لیکن وہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں نا، وہ اس نے مسئلہ وہیں کا وہیں رکھا کہ ایک اسٹیٹ جو اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے، ایک اسٹیٹ یہاں 4 سال 3 سال یا 5 سال بعد ایک نیا وزیر اعظم یا ایک پریزیڈنٹ نے آنا ہے لوگوں کے ووٹ سے. اب وہ جس نے بھی آنا ہے اپنے ملک میں، تو وہ لوگوں کو قائل کرنے کے لیے کام کرتا ہے، ان کے اوپر انفلوئنس کے لیے کام کرتا ہے. لیکن وہ بعض اوقات اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جنہوں نے اس کو لے کر آنا ہے، وہ کسی اور جگہ پر ظلم شروع کر دیتا ہے. اچھا، جب وہ ظلم کرتا ہے نا، اب یہ اس کی ضرورت کوئی نہیں، ایک ان نیسیسری وار لڑتا ہے، اس لیے کہ جو اس کی بیس ہے یا جس نے اس کے لیے پیسے خرچ کیے ہیں، یعنی جنہوں نے اس کو ووٹ دیے ہیں یا جنہوں نے اس کے لیے انفلوئنس کیا ہے، اس نے ان کو راضی کرنا ہے. اچھا، بادشاہت میں یہ مسئلہ نہیں تھا. اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں بادشاہت کی طرف واپس جانا ہے. بادشاہت میں یہ تھا کہ بادشاہ اگر اسٹرانگ ہے اور وہ ٹھیک طرح سے مسئلے چلا رہا ہے. لیکن پھر ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں ملک میں بادشاہ جہاں ابھی بھی ہے، ہاں، وہ اسٹیبل ہے، اور بیٹر وہ اسٹیبل ہے اور لانگ ٹرم پرومس کرتی ہے. اچھا، میں یہ نہیں، میں پرو مونارکی نہیں ہوں، یہ بات سنیں، میں ہم صرف چونکہ ایک مسئلے کو حل کرنے کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کو ہمیں انالائز کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں کیا خامیاں اور کیا خوبیاں 100 سال بعد ہمارے آنکھوں کے سامنے، بلکہ اگر آپ امریکہ کو دیکھیں تو 250 سال بعد، تو اس میں یہ مسئلے سامنے آئے ہیں کہ بادشاہ، آپ دیکھیں نا، اورنگزیب عالمگیر نے آلموسٹ 50 سال حکومت کی، ایک کم، اتنی اکبر نے کی، اس نے بھی آلموسٹ 50 سال کے آس پاس حکومت کی، برکل چند مہینے ہی کم تھے. اچھا، تو یہ لوگ جو بادشاہتیں لمبی بھی چلتی ہیں، کچھ مختصر بھی ہیں، لیکن جیسے ہی بادشاہت لمبی چلے گی یا ایک خاندان چلے گا تو عموماً پرومس بھی لمبا ہوگا. جیسے 1923-24 میں اگر سعودیز نے امریکہ سے ایک پیٹرول ڈالر کی ایک ڈیل کی، جو کہ ایونچولی پھر 70s میں پیٹرول ڈالر پر آ کر مکمل ہوئی، تو وہ ڈیل پھر چلتی رہی. یہی اگر ڈیموکریسی ہوتی تو ہو سکتا ہے اگلا صدر، اگلا بادشاہ، اگلا وزیر اعظم آ کے کہتا ہے میں نے نہیں اس کو چلانا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیموکریسی کا سب سے بڑا جو دو پرابلم میرے سامنے آیا نا کیپٹلسٹ ڈیموکریسی کے، جن کو حل کرنا ہے، اس کو ختم نہیں کرنا کہ اس کو دیکھ کے ہم نے ڈیموکریسی سے اور ٹرانسپیرنسی کے اس پرنسپل سے ہی بھاگ جانا ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا. جس مسئلے کو اب حل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ڈیموکریسی لانگ پرومس کیسے کرے گی، جبکہ ہر شخص چھوٹے سے چھوٹے گین کے لیے، چند ہزار ووٹوں کے لیے بڑے سے بڑا اسٹیٹ پرومس توڑنے پر تیار ہوتا ہے اور وہ توڑ دیتا ہے. ہم نے ابھی دیکھا ہے، ابھی معاہدہ ہوا پھر جنگ شروع ہوئی. JCPOA اوباما نے کیا، پیس ہو گیا، ایران مان گیا کہ ٹھیک ہے، وہ آلریڈی مانا ہوا تھا، ایک پراسپیرٹی، ایک مڈل ایسٹ میں ایک سیٹلمنٹ ہو گئی. اگلے صدر نے، کیونکہ اس کے سپورٹرز چاہ رہے تھے، اسے توڑ دیا پرومس توڑا 2018 میں، اور اس کے بعد وہ اسی پرومس کو جو اس وقت انہوں نے کر لیا تھا اس کو دوبارہ کروانے کے لیے اب تک تقریباً ہزاروں لوگوں کو قتل کر چکے ہیں اور اکانومی کو تباہ کر چکے ہیں، اپنے ملک کا بھی واٹ لگا چکے ہیں. تو یہ جو ہے نا بہت بڑی خامی ہے ایک ڈیموکریسی کی ہے. دوسری یہ کہ وہ اپنے لوگوں کو، نیشنل انٹرسٹ کا تو ایک لفظ ایجاد کر لیا، لیکن نیشنل انٹرسٹ میں ہیومن انٹرسٹ جو آؤٹ سائڈ آف دا بارڈر ہیں یا آپ کے اپوزیشن ہے اس کے ختم ہو گئے. یعنی اگر آپ نے 35 ملین لوگوں کو مار دیا ہے یا آپ کے ایکشنز کی وجہ سے اس دوران مر گئے ہیں اور وہ نان امریکنز تھے، تو آخر وہ ہیومنز تو تھے نا. تو یہ کون سی آئیڈیالوجی ہے جس پر ہم لوگوں کو جو اپنے آپ کو لبرلز کہتے ہیں، ہیومنسٹ کہتے ہیں، یہ ان کو اس آئیڈیالوجی کو کویسچن کرنا چاہیے، اس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے کہ وہ کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے جو آپ کے نیشن کے اندر کے انسان کو تو انسان سمجھتی ہے، لیکن آپ کی نیشن سے باہر کے انسان کی اس کے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ اس نے آپ کو ووٹ نہیں دینا. تو کوئی بھی آئیڈیالوجی جو انسانی زندگی کا احترام کرنے کے قابل ہی نہیں ہے
उस आइडियोलॉजी को अपडेट होना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो उसको ख़त्म होना चाहिए, उसकी जगह नई आइडियोलॉजी आनी आई चाहिए। थिंक इट्स ऑल्सो गोइंग टू इवॉल्व, क्योंकि नया सिस्टम है, डेमोक्रेसी भी, लेकिन जंग तो फिर सर्वाइवल और मॉरल्स की अभी भी हो रही है ना, कि अगर आप वेस्ट को चले, अमेरिका को देख लें, उस बहुत दूर है, वो अलग सा है, उस तक बॉम्ब पहुंचना भी मुश्किल है, वो अपने अंदर भी सर्वाइव कर सकता है, है, वो कर फोर्ट्रेस सकता है, दुनिया ठीक है, का सबसे मजबूत फोर्ट्रेस है, सबसे मजबूत किला है। बिल्कुल। वो अपने अगर अंदरूनी वसाइल में ही रहकर वो सर्वाइव भी कर सकता है, बट येट उन्हें सुकून नहीं आ रहा। एरोगेंस है ना, सिर्फ एरोगेंस तो नहीं हो एरोगेंस होती सकती। है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। नहीं, ये है, देखिए जब आपको पता हो ना कि यू आर इनविंसिबल, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, तो ग्रेजुअली आप हो जाएंगे। ये इराक जंग के ऊपर सबसे बड़ा जो आंसर था कि अमेरिका ने इराक वॉर क्यों की, उसका बेहतरीन जवाब जो आया आज तक वो यही था, अमेरिका ने इराक के ऊपर 2003 में हमला इसलिए किया कि वो कर सकता था। इसके अलावा कोई जवाब नहीं है, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं थी उस हमले की। 9/11 जो कि एक पूरा फेक ड्रामा था, बाद में साबित हुआ, वो अभी तक साबित है, सच साबित ही है ना। वो बिल्डिंग 6 जो है साबित करती है ना, जिसमें कुछ भी नहीं उसको नुकसान पहुंचा, कोई जहाज नहीं लगा, कोई मिसाइल नहीं लगा, कोई चीज़ नहीं गिरी, शाम को गिर गया वो पूरे का पूरा उसी स्टाइल में। तो ऑल थिंग्स आर प्रूविंग के उसामा बिन लादेन वाज देयर एजेंट, और उस पर इस्तेमाल हुआ है वो। और मेरी जब 9/11 पर कई साल पहले वीडियो मैंने बनाई थी, तो मैंने कहा था कि अलकायदा इसमें मुलविस तो है, लेकिन सिर्फ अलकायदा नहीं है, सिर्फ उसामा बिन लादेन नहीं है, ये ग्रेटर प्लान था जिसमें इनको इस्तेमाल किया गया। ज़ाहिर है जब आप एक प्लानिंग करते हैं तो आप किसी रोग एक्टर को इन्वॉल्व करते हैं ना, जैसे इंडिया ने कनाडा में लोगों को कत्ल करवाया है, बाकी भी दुनिया में, तो वो खुद थोड़ी जाके क्या करते हैं, वो टारगेट किलर्स को पैसे देते हैं, जो गैंगस्टर हैं उनको पैसे देते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ प्लानिंग वाज दैट? अच्छा, मैं बताता हूँ, मैं ये बात करना चाह रहा था कि आपने एरोगेंस का सवाल किया ना, कि सिर्फ एरोगेंस है, तो मैं अभी उसको कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। देखिए, एरोगेंस होती है, जो मैंने इराक की बात की, इराक पे हमला इसलिए उन्होंने किया कि वो कर सकते थे। देखिए, उसके 6000 किलोमीटर इस तरफ अटलांटिक ओशन है, 6000 से भी ज़्यादा इस तरफ पैसिफिक ओशन है, जो कि कुछ अगर बीच में छोटे छोटे जजीरों को आप निकाल दें तो 10,000, मतलब हज़ारों किलोमीटर वो एक सफ़र बनता है, जो उसके बाद फिर आता है चाइना, चंगवा, एक मिडल किंगडम, एक बड़ी स्टेट, उससे पीछे तो छोटी छोटी स्टेट्स हैं, या फिर नीचे उसके साउथ में ऑस्ट्रेलिया वगैरह आएगा, लेकिन बेसिकली उसका एडवर्सरी जो है वो कोई 7-8-9 हज़ार किलोमीटर दूर बैठा हो। दोनों तरफ इतने बड़े बड़े समंदर हैं, ऊपर कनाडा है जो कि आपसे लड़ ही नहीं सकता, वो किसी छोटे से छोटे मुल्क से भी नहीं लड़ सकता, ठीक है, पीसफुल बॉर्डर। नीचे मैक्सिको है, वो इतना कमज़ोर है अमेरिका के उसको वैसे मुकाबले काबू में, कर लिया। अमेरिका इतना, यानी आप तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। और अगर कोई पहुंच जाए तो उसके बाद आपके 900 से ऊपर मिलिट्री बेसिस दुनिया में हैं जहाँ के एटॉमिक वॉरहेड वाले मिसाइल्स हैं, तो आप आराम से उस मुल्क का इतना नुकसान कर सकते हैं कि कोई वो आपका उतना नुकसान नहीं कर सकता। सो जब आप इस जगह पर होते हैं ना, फिर एरोगेंस होती है। जब आपको पता है कि मैं कहीं किसी के सरबराह को, उसके बच्चों को, उसकी बीवी को, उसके पोतों को, पोतियों को भी कत्ल कर दूंगा, और अगर मुझे कोई थर्ड कंट्री कहे कि वो उन्होंने बदला लेने की बात की है, तो मैं कहूँगा मैंने 1000 मिसाइल तैयार कर लिए हैं और वो तुम्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया। भाई आप कैसे कह सकते हैं? अभी आपने उनकी 3 जनरेशन कत्ल की हैं, उनके सुप्रीम लीडर कत्ल किए हैं, उनके टॉप लीडर कत्ल किए हैं, उनके नेगोशिएटर्स कत्ल किए हैं, और करके फिर उन पे आपने फ़ख्र से ट्वीट्स किए हैं, बताया कि मैंने किए हैं, और आप मुसलसल ये काम करते आ रहे हैं, और आपको थ्रेट मिला है तो आपने कहना शुरू कर दिया है कि अगर इन्होंने ये काम किया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। सो इन वॉर इट इज़ फेयर कि अगर आपने दूसरे का एक बंदा मारा है तो वो भी आपका एक बंदा मार दे, हम कितना भी नापसंद करें, लेकिन वॉर में तो फेयर गेम है ना। अगर उन्होंने आपका टॉप लीडर मारा है और आपने भी उनका टॉप लीडर मार दिया तो इट्स अ फेयर गेम। हाँ, आपने जाके उनके 10 बंदे मार दिए हैं तो इट इज़ अनफेयर गेम। लेकिन फेयर गेम नहीं होती ना। अगर आप इसकी छोटी सी एग्जांपल पाकिस्तान की ले लें, भुट्टो को मारा, उसकी बेटी को मारा, तो एक्सेप्टेड ही है ना, हमने एक्सेप्ट किया। इसी तरह अगर हम इसको बड़े सिनेरियो में देखें तो दैट्स व्हाट अमेरिका इज डूइंग। व्हाट अबाउट बलूचिस्तान? वो और इशू है, वो देखे ना, वो है एक स्टेट का इशू विद इन मैं स्टेट, वही और बात कह दो रही हूँ। फौजें नहीं यहाँ पर लड़ रही ना। हमने भुट्टो का बदला किसी फौज ने जाके एक फौज से नहीं था लेना ना, एक पॉलिटिकल हमारी लड़ाई है, अंदरूनी लड़ाई, वो और चीज़ है। लेकिन ये
वॉर स्टेट विद इन स्टेट की वॉर तो है ना, अगेन इट्स अ वॉर। अगर हम इसको दो मुल्कों की करते हैं, दो मुल्क सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं ना, मुझे ये समझ नहीं आती कि ये हो नहीं सकता कि अमेरिका जैसा मुल्क जिसने साइंस में भी बहुत तरक्की कर ली, रिसर्च भी बहुत है, चलो उनकी ये अच्छी बातें हैं जिसमें उन्होंने तरक्की पाई, उन्होंने ह्यूमन राइट्स पे थोड़ी सी ज़्यादा बात कर ली, अपने लोगों को राइट्स भी दिए, जिसके अब हम आयरनी भी देख रहे हैं व्हेन इट कम्स टू सर्वाइवल। बिकॉज शुरू में होता था फॉर ग्रीनर पास्चर्स, आप इन्वेट करते थे दूसरी जगहों को, ठीक है ना, फिर कहीं पानी के लिए इन्वेट करते थे, वहाँ जाते थे, कहीं क्लाइमेट बेहतर था वहाँ जाते थे। अब हम उस सतह पे पहुंच चुके हैं जब हमारी रिसोर्सेज बदल रही हैं फॉर सक्सेस, कि अब उनको एआई और डाटा और ये जो मिनरल्स चाहिए और तेल से ज़्यादा मिनरल्स की वॉर की तरफ हम जाना शुरू हो गए हैं। तो ये तो दुनिया का तरीका है, ये तो ऐसे ही होता है टू सर्वाइव। अब अगर उसको चाहिए आइंदा के लिए ये वाले सर्टन, और जिसके पास ताकत होगी वो वॉर करेगा उन मिनरल्स के लिए। इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? हैरानी की बात यह है कि हम मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं, इंसानों का एक तबका मुस्तकिल कोशिश कर रहा है कि हम इस ओनली पावर रूल यानी जंगल रूल से बाहर आएँ किसी हद तक। तो बस इतनी सी बात है। स्टिल पावर इज़ पावर, स्टिल पावर इज़ रूलिंग द वर्ल्ड, स्टिल पावर इज़ डिक्टेटिंग द रूल्स, इसमें कोई शक ही नहीं है। आप और मैं कोशिश किस बात की कर रहे हैं? हाँ, आप और हम उस तबके में से हैं जो सबसे पावरफुल नहीं है, ठीक है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पावर जो है मोस्ट एक्सट्रीम पावरफुल जो है सारी से उसके पास ना हो, क्योंकि जब उसके पास से होती है तो फिर मुझे भी नुकसान होता है और आपको भी। तो जब हम ये एफर्ट करते हैं कि रूल्स कोई बनने चाहिए, तो पावरफुल तो उससे पसंद नहीं करता, क्योंकि उसको तो रूल की ज़रूरत नहीं है। तो जब उसने कुछ उसने करना है तो वो तो कर लेगा। आयरनी है इसके, पावरफुल ही रूल्स बनाता है। हाँ, लेकिन कमज़ोर का क्या फिर काम है? कमज़ोर का काम है ना उसको ऑब्जेक्ट करे। उसके पास क्या पावर है? उसके पास पावर है कन्विंस करने की, उसके पास पावर है लोगों को साथ मिलाने की, उसके पास पावर है अपनी आवाज़ बुलंद करने की, उसके पास पावर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इतना कन्विंस करे कि जो एक्सट्रीम पावर है वो उस पर जो शख्स आए वो इस बात से ज़रा घबराए कि मैं बहुत बदनाम हो जाऊँगा, बुरा हो जाऊँगा। एक सॉफ्ट सी है पावर, इसको इस्तेमाल करें और अपने आप को बचाने की कोशिश करें। इसके अलावा हमारे पास है कुछ नहीं। आपको पता है कि जो एनिमल वर्ल्ड है, जो एनिमल किंगडम है, उसमें एक छोटे से जानवर के भी जैसे ही ख़तरा आएगा ना, आपने देखा है कि गुलहरी क्या करती है, तितली क्या करती है, वो अपने पर फैला लेते हैं और अपने आप को बड़ा शो करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस तरह बचने नहीं सकते वो। बाज़ जानवर अपने से बड़े जानवर के जब आते हैं उससे मुकाबले में तो ऊंची आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं। ये उनका सर्वाइवल मैकेनिज़्म है। तो इंसानों में जो कमज़ोर हैं उन्होंने कुछ तो करना है ना। मैं कह रहा हूँ कि आप और हम, इसलिए हमारे लिए ये बात मैटर करती है, चाहे 1000 साल और भी हम लोगों को एफर्ट करनी पड़े, कि जो कमज़ोर है उसके पास भी पावर का एक हिस्सा हो। इसके लिए तो हम कोशिश नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? देखिए, मैं तो 2 ही कोशिशें कर सकता हूँ ना, या मैं सबसे पावरफुल कैसे बनूँ, या फिर जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए कोई ना कोई रूल ऑफ एंगेजमेंट कैसे सेट करवाऊँ। तो यही मैं कर रहा हूँ। ओके, बिल्कुल आपने वो वाली बात की है जो कि एक हर कोई के जहन में आता है कि दुनिया में ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये इंसान की ख्वाहिश है, हमेशा से रही है और रहेगी। जुल्म के ख़िलाफ़ लोग लड़ते भी रहे हैं। लेकिन अभी जो रीसेंट हमने ये क्लैशेस जब देखे हैं, एक तरफ जेनोसाइड हो रहा है और अमेरिका से लेके पूरी दुनिया में बहुत प्रोटेस्ट भी हुए, बहुत लोगों ने बोला भी। आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ अब असर डाल सकता है हुक्मरानों के फैसले पर, कि अभी वक्त लगेगा? अच्छा, चूँकि देखिए वर्ल्ड इस वक्त, दुनिया जो है एक ग्रेट रीसेट पर है। वो जो ऑर्डर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यहाँ पर बना था, ऑन पेपर भी था, और उसको काफ़ी हद तक अमेरिका ने अप्लाई करने की भी, हाँ, जंगें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जंगें करता रहा वो, लेकिन उस पैमाने पे नहीं। हाँ, लेकिन उसने कोशिश भी की कि मैं इसको कहीं कहीं अप्लाई भी करूँ, और उसने उस ऑर्डर को अप्लाई भी किया। गो के
بہت اچھے طریقے سے نہیں لیکن اس نے بہرحال اپلائی کرنے کی کئی جگہوں پر کوشش کی اور جس کی وجہ سے کئی جگہوں پر اسٹیبلٹی بھی آئی. جیسے خاص طور پر اسرائیل اس نے کرافٹ تو کر لیا لیکن مڈل ایسٹ میں جو کچھ اس کے پرشین گلف کے دونوں طرف اس نے کافی سکون رکھنے کے لیے ان سٹیٹس کو ایک ٹائم پیریڈ دیا جس کی وجہ سے قطر اور دبئی اور سعودی عرب، بحرین، کویت یہ ملک ڈیولپ ہوئے. اگر امریکہ مطلب میری ناقص نالج میں تو ہے کہ اس کے پیچھے بھی امریکہ کے ہاتھ. ہاں تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ امریکہ نے وہاں پر اگر اسٹیبلٹی کا ایک تاثر نہ دیا ہوتا، ایک وعدہ ہی صحیح انویسٹمنٹ بھی کہ نہیں، اس سے پہلے تو اس نے یہ بتایا نا کہ یہاں میری فورسز ہیں تو کوئی حملہ نہیں، ورنہ اتنے چھوٹے سے. ہاں، اور سنگاپور بھی اس میں شامل ہے کہ یہاں پر انہوں نے سیکورٹی دی، اپنے بحری بیڑے کھڑے کیے، اپنی بیسز بنائیں، تو یہ ان ملکوں نے ترقی کی. اس کے باوجود اس کے الٹ وہ جگہیں جو کہ تھوڑی سی پرو کمیونسٹ تھیں، لیفٹسٹ تھے، وہاں پر امریکہ نے مسلسل پابندیاں لگائیں، ان کے اوپر ان کا ناطقہ بند کیا، جن میں وینزویلا ہے، کیوبا ہے، ایران ہے. یہ ملکوں نے ترقی نہیں کی کیونکہ ان کا انہوں نے بند کر دیا ناطقہ، ان کی ایکسپورٹس بند کر دیں، ان کی امپورٹ بند کر دیں، یہاں پہ انویسٹمنٹ بند کر دی. تو امریکہ نے دونوں کام کیے ہیں. تو جہاں ہمیں ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے وہاں ہمیں لگتا ہے کہ امریکہ کا بہت اچھا رول ہے، جو کہ ہے. جہاں پر نہیں وہاں ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ وہاں ایک ایگزسٹنگ پاور نے ان کو کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا. آپ اگر دیکھیں کیوبا پہ اور ایران پہ، وینزویلا پہ جتنی پابندیاں تھیں، اگر آپ کو پابندیوں کا پتہ لگے تو آپ حیران ہو جائیں کہ میڈیسن نہیں وہاں پر جا سکتی، کوئی وہاں پر انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا، ان کی ایئر لائن کہیں نہیں جا سکتی، وہاں وہ گوشت نہیں خرید سکتے، گوشت یعنی جو ان کی بیسٹ چیزیں ہیں. آئل ہے تو آئل نہیں بیچ سکتے، ان کے پاس اگر آئل ہے تو بیچ نہیں سکتے، اور اگر نہیں ہے تو خرید نہیں سکتے. تو اس طرح ان کو بلیک شپس کے ذریعے سارے کام کرنے پڑتے تھے، جس کے بعد جب پراسپیرٹی نہیں ہوتی تو پھر کرپشن ہوتی ہے. کیونکہ پھر جو آئے گا ٹاپ پر آئے گا وہ پھر کرپٹ ہوگا، کیونکہ جہاں پر ریسورسز کم ہیں، ظاہر ہے وہاں پر ریسورسز کے لیے زیادہ لڑائی ہوگی. ٹھیک ہے نا، ایک سمپل سی بات ہے. پھر وہ ان کو مشہور کرتے ہیں، پروپیگنڈا یہ کرتے تھے کہ دیکھیں یہ بہت کرپٹ لوگ ہیں، یہ گندے لوگ ہیں. تو ظاہر ہے گندے ہی ہوں گے، کرپٹ ہی ہوں گے جب آپ نے وہاں جانے کچھ نہیں دیا. تو پھر یہ ہوگا، پھر کیوبا کو کے بارے میں کہیں گے دیکھیں یہاں کے سب لوگ تو امریکہ آتے ہیں، اتنا ہی اچھا ملک ہوتا ہے، تو یہاں پر کیوں یہ لوگ کیوبا کو چھوڑ کے. لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم نے کیوبا کو چاروں طرف سے تو بند کیا ہوا ہے، نہ وہاں کو جا سکتا ہے، نہ وہاں گاڑیاں جا سکتی ہیں، نہ وہاں پر میکینکس جا تو سکتے یہ ہیں، ایک نہ نئی کوڈ ہو طرز سکتا کی ہے. جنگ ہے نا. تو نہیں، جنگ تو بڑے بہت عرصے سے ہے. ایک تو ہے میں تاریخ یہ کی بات جنگ کر ہوئی، یہ بھی ایک جنگ ہے. تو ناٹ لیٹنگ دیم فلرش. امریکہ نے جو نئی دنیا بنائی اس میں اس نے یہ سٹینڈرڈ مینٹین رکھے کہ جو انکنڈیشنل اس کی سپورٹ کرے گا اس کی وہ سپورٹ کرتا تھا، اور جو نہیں کرتا تھا، یعنی یہ کوئی فری ورڈ نہیں تھی، لیکن ایک اس طرح کی ورڈ تھی جہاں آپ اس کی حمایت کرنا چاہیں تو آپ کو سنگاپور بھی آپ کو مل جائے گا، آپ کو دبئی بھی مل جائے گا. مخالفت کرنا چاہیں آپ کو ایران بھی مل جائے گا، آپ کو کوریا بھی مل جائے گا، آپ کو ویتنام بھی مل جائے گا. سو دیٹس دا پوائنٹ. اچھا اب کیا ہے؟ اب آپ نے کہا کہ یہ کہیں سیٹ ہوگا، یہ کب سیٹ ہوگا؟ دیکھیے یہ سیٹ ہوگا جب گریٹ پاورز آپس میں کسی بڑی سیٹلمنٹ پر پہنچ جائیں گی. اور سائیکالوجی، فلسفی یہ ہے پرسن کی بھی اور نیشنز کی بھی کہ جو ایگزسٹنگ پاور ہے وہ تو ہار نہیں مانتی. ایگزسٹنگ پاور کے اوپر آپ کو اس سے ہتھیار ڈلوانے کے لیے بہت زیادہ پاور چاہیے ہوتی ہے، اور بہت ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے، بڑا وقت چاہیے ہوتا ہے. امریکہ ہار نہیں مانے گا. جب ایران وار ابھی سٹارٹ بھی نہیں ہوئی تھی پچھلے سال اپریل میں، اس سے پچھلے سال یعنی اپریل میں پچھلے سال جون میں 24 میں 25 میں، تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا جی وہ نہیں حملہ کرے گا. میں نے کہا کرے گا، اور ایران کی سلائس کلنگ کرے گا، فیزڈ کلنگ کرے گا، پیریڈز میں اس کو آ کے مارے گا، ایک دفعہ پھر دوسری دفعہ پھر سیدھا. دیکھیے ایگزیکٹلی ویسے ہو رہا ہے. اس وقت لوگ نہیں میری بات مان رہے تھے. ایون جیو پہ میرے کچھ پروگرام ہیں، لوگوں نے مخالفت کی کہ نہیں حملہ کرے گا. میں نے کہا کل کرے گا، کیونکہ اس وقت حالات ایسے بن رہے تھے. اس نے کیا، پھر ویری نیکسٹ ڈے انہوں نے حملہ کیا. انہوں نے میرا پھر وہ ان کلپس کو چلایا بھی تھا بعد میں 7 بجے کے. تو وہ بات کیا تھی؟ مجھے پتا تھا کہ امریکہ ایک ایگزسٹنگ پاور ہے. وہ مڈل ایسٹ میں جو اس نے آرڈر قائم کیا ہوا تھا 70 سال سے، وہ اب بریک ہو رہا ہے. امریکہ کو کے پاس اور اس کے بیبی کے پاس اس کو آگے چلانے کی کیپیسٹی نہیں ہے، کیونکہ اس سے بڑی پاورز میدان میں آ چکی ہیں. اب وہ ٹوٹنا ہے، لیکن جب وہ ٹوٹے گا تو جو ایگزسٹنگ پاور ہے وہ یہ تھوڑی کہے کہ ٹھیک ہے جی السلام علیکم، میرا یہ بریف کیس ہے، میں بس اٹھا کے جا رہا ہوں، یا ٹھیک ہے میں اپنا حصہ ہاف کرتا ہوں. یہ نہیں کرے گی. وہ پوری لڑائی کرے گی، آخری سانس تک لڑائی کرے گی، اور یہ بڑی بروٹل لڑائی ہوگی، خوفناک لڑائی ہوگی. اس میں بہت نقصان ہوگا. یہ نقصان کے بعد جو گریٹ پاورز نہیں ہیں دنیا میں، 3 4 5، وہ پھر نئے کسی رولز آف انگیجمنٹ میں آئیں گی. پچھلے سال دسمبر میں چائنا نے ایک رول آف انگیجمنٹ دے دیا تھا، جس کو انہوں نے کہا نیو گلوبل گورننس آرڈر.
تو وہ گلوبل گورننس میرے اس پہ بھی لوگ بھی ہے، وہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا. وہ انہوں نے دے دیا تھا کہ ہم اس طریقے سے اس کو ریشیپ کرنا چاہتے ہیں جس میں نام امریکہ کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں، نام یونائٹڈ نیشن کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں، نام اس کا نیا چارٹر مانگ رہے ہیں. ہم ان رولز پر اس کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے جب تک اس کا کوئی نہ کوئی سیٹ اپ امریکہ، چائنا، رشیا، ایران، پاکستان، عرب کنٹریز، افریقن نیشن اور انڈونیشیا، یہ مل کر کوئی بڑی کسی ایگریمنٹ پر نہیں آ جاتے، یعنی یہ اور ان کے ریجنز، تب تک آپ یہ جنگیں ہی دیکھیں گے. اور یہ ابھی جو آپ کی اور میری ایج کے جتنے باقی سال ہیں آپ سمجھیں اس میں زیادہ تر ہم لڑائیاں ہی دیکھیں گے. ایک معجزہ ہے اگر وہ ہو جائے تو شاید لڑائیاں اتنی نہ ہوں کہ امریکہ میں ایک ٹھنڈے دماغ کا ایک اسٹیٹسمین آ جائے کم از کم 8 سال کے لیے، اور امریکنز اس کو پسند بھی کریں، کیونکہ یہ بھی بہت اہم ایشو ہے. آ جائے اور لوگوں کو پسند نہ آئے. لوگوں کی پسند تو جس بات پہ ہوتی ہے نا، اور کوئی بھی ایسا واقعہ، ایک چھوٹا سا واقعہ ہو سکتا ہے جس سے لوگوں کے ایموشنز ٹریگر کر جائیں. اور ڈیموکریسیز کا جو ایک فالٹ سامنے آیا پاپولزم کا، وہ یہی ہے کہ بہترین موو بھی بعض اوقات اسٹیٹس میں نہیں کر پاتے اس لیے کہ لوگوں کو پسند نہیں آئے گی. تو ان مسئلوں کو اگر اس نے حل کر لیا، کوئی آ گیا، تو چائنا آلریڈی چاہ رہا ہے کہ ہم ایک پیکٹ کریں کہ ہم لڑائی نہ کریں، کیونکہ چائنا کے انٹرسٹ میں قطعاً نہیں ہے کہ امریکہ تباہ ہو جائے، قطعاً نہیں ہے، کیونکہ اس کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہی، ہاں اس کی جو ہے پرسنٹیج کسی ایک ملک کے ساتھ ایکسپورٹ کی، امپورٹ کی، اس کی ٹریڈ کی، وہ امریکہ ہی ہے. تو وہ بالکل نہیں چاہتا یہ، نہ وہ دنیا کا پولیس مین بننا چاہتا ہے، نہ فی الحال اس میں صلاحیت ہے. تو وہ نہیں چاہتے، دے آر پریگمیٹک، دے آر ریشنل پیپل. اگر امریکہ میں بھی اس طرح کا کوئی آ جائے اور یہ ایک ایسا رول آف انگیجمنٹ بنا لیں جس کی کہ امریکہ میں اس وقت ہوا ہے کہ امریکہ کے اندر اب ان کا جو رائٹ ونگ بھی ہے وہ امپیریل مائنڈ سیٹ سے نکلنا چاہتا ہے کہ ہم نے پوری دنیا کا ہر مسئلہ ہم نے حل کرنا ہے. تھک گئے ہیں نا. ہاں تھا گئے. تو چائنا جو ہے، چنگوا جو اپنے آپ کو بولتے ہیں مڈل کنگڈم، وہ ان کا بھی یہ موڈ نہیں ہے. تو یہ دو مل کے اور باقی ممالک کو ساتھ ملا کر سکتے ہیں، بالکل پاسبل ہے. لیکن اس کے لیے معجزہ چاہیے کہ امریکہ جو ہے وہ زائنسٹ کے چنگل سے نکل آئے اور وہ اس ایکسٹریم مائنڈ سیٹ سے نکل آئے. لیکن بدقسمتی سے امریکن ڈیموکریسی ہائی جیکڈ ہے، اور دنیا کو جو ملک کنٹرول کر رہا ہے اس وقت تک، اور ایٹ لیسٹ اس کے پاس اس وقت ڈیتھ پاور تو اس کے پاس ہے، اس کے پاس کرشنگ پاور تو ہے نا، اس کے پاس جو ہے خوفناک جنگی طاقت تو ہے. سافٹ پاور تو ختم کر بیٹھا ہے، اس کے کسی پرومس پہ کسی کو کوئی اعتبار نہیں، لیکن اس کے پاس ڈیڈلی پاور تو ہے. تو وہ اس کو کسی ٹرمز پر لانا پڑے گا. لیکن ساری کانگریس ہاؤس بکا ہوا ہے ان کا، جو ان کی میجورٹی اسٹرینتھ ہے وہ آلریڈی کسی اور کا حکم مانتی ہے. تو وہ یہ جب تک مسئلہ ہے، جب تک یہ دنیا وار میں رہے گی. ایگزیکٹلی آپ نے جیسے شروع میں کہا کہ میں نے تو یہ پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا تھا، بیکاز آپ نے ہسٹری میں یہ تسلسل دیکھا ہے. ہمیشہ بڑی سلطنتیں رہی ہیں، بڑے گولڈن راج رہے ہیں، لیکن ایک ٹائم آتا ہے، ایک طاقت ختم ہوتی ہے، دوسری رائز کرتی ہے. اور اس تمام کشمکش میں جب تک ایک بڑی پاور نیچے جائے، دوسری بڑی پاور اوپر آئے، اس کے درمیان کا جو سفر، جو سب سے خطرناک سفر جو آج کل ہم سب فیس کر رہے ہیں، ابھی ہم اس میں بالکل ایسا ہی ہے نا، انپریڈکٹیبل فیز ہوتا ہے، اس میں کچھ بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ فیز ہوتا ہے جس میں دنیا سب سے بڑے ہیومن کرائسس سے گزرتی ہے، اور ابھی ہم اس فیز سے گزر رہے ہیں. یہ چینج ہمیں پتہ ہے کہ پرفیکٹ ورلڈ ایسا ہونا چاہیے، پتہ ہونا اور کر پانے میں بہت وقت لگتا ہے، 1000 of years لگتے ہیں. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے جیسے دنیا آگے چلتی ہے اس کے جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ شیپ چینج کرتے رہتے ہیں نا. ایک زمانے میں شاید بھوک مسئلہ ہوگا، پھر پانی ہوگا. اب سائنس نے کچھ جو چینجز کیے ہیں نا وہ یہ ایسے ہیں کہ آپ کی ایج لمبی ہو گئی ہے، تو بوڑھے انسانوں لانجیوٹی کا جو مسئلہ ہے کہ جن لوگوں نے پاپولیشن ملکوں نے کنٹرول کی، کیونکہ آپ اس پہ بہت بولتے بھی ہیں اور ہماری اس پہ بحث بھی ہوتی ہے، اس لیے میں یہ سوال لائی ہوں کہ
young population in third world اور older in the civilized world, اس کے بھی کچھ ایسے ڈائنامکس بن رہے ہیں کہ یہ بھی ایک ریزن بن سکتا ہے آگے جا کے. اس پہ آپ کا کیا انالیسس؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ہم نے اپنے اس لائف ٹائم میں ایک چیز کا بڑا واضح کنٹراسٹ دیکھا کہ ایک زمانہ تھا جب کہ بہت ضروری سمجھا جا رہا تھا کہ جو برتھ ریٹ ہے اس کو کم کیا جائے پوری دنیا میں انکلوڈنگ پاکستان. اچھا جو ترقی یافتہ ملک تھے، مہذب ملک جن کو کہا جاتا ہے سو کالڈ، وہاں اس کو کامیابی سے انہوں نے اپلائی کر لیا. جاپان نے سب سے اچھا اپلائی کیا، سنگاپور نے کیا، ساؤتھ کوریا نے کیا، امریکہ نے کسی حد تک کیا، چائنا نے کیا. اب ان سب نے کیا کیا؟ اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے. انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے سسٹمز بنا دیے. مطلب چائنا میں کیا سسٹم تھا کہ جیسے جیسے آپ کے بچے زیادہ ہوں گے اس کے لیے چیزیں مہنگی ہوتی جائیں گی. یعنی بچوں کا جو ڈائپر ہے وہ بہت مہنگا ہوگا، لہٰذا مہنگا ہوگا، اس کا دودھ مہنگا ہوگا، بچوں کے جو ہیں کپڑے مہنگے ہوں گے، تو وہ اس کے اوپر اتنا ٹیکس لگے گا. یعنی آپ نے ایک برانڈ بنایا جس میں کہ 1 مہینے کا یا 2 مہینے کا یا 1 سال کے بچوں کے کپڑے ہیں، اس پہ سب سے زیادہ ٹیکس ہوگا. اچھا تو کیا ہے جو بڑوں کے کپڑے ہیں ان کے اوپر بہت کم ہوگا ٹیکس. تو الٹیمیٹلی ہر فیملی کو پتہ ہے کہ یار 1-2 بچے تو ہم افورڈ کر سکتے ہیں، 1-2 سے اوپر نہیں ہم کر سکیں گے. خود انہوں نے قانون بھی یہ بنا دیا کہ ایک ہی بچہ کریں گے آپ، 1 چائلڈ پالیسی. اسی طرح جاپان نے بھی کچھ ایکشنز لیے، اس نے بھی اپنی پاپولیشن کو اس کو قابو میں رکھنے کے لیے پورے اکنامک میئرز لیے. جابس کس طرح سے ملیں گی، زیادہ بچے ہوں گے تو اس کو پھر کتنا اسکولوں میں 1 بچہ آپ کا فری ہوگا، 2 فری ہوں گے، تیسرا فری نہیں ہوگا. اس طرح کرتے کرتے یعنی انہوں نے ایک سٹرکچر ایسا بنایا کہ جس میں آپ یہ سمجھ گئے کہ زیادہ بچے آپ نے افورڈ نہیں، آپ کر ہی نہیں سکتے. اچھا لیکن اس کے ساتھ ایک اور افیکٹ آیا. یہ ملکوں نے ترقی تو کی لیکن کتنا بڑا افیکٹ آیا کہ جب آپ کو پتہ لگ گیا کہ میں جب بوڑھا ہوں گا تو اسٹیٹ میری حفاظت کرے گی. میں نے جو انویسٹمنٹس کی ہیں وہ میرے بینک میں رہیں گی اور میرے کام آتی رہیں گی، اور ہر سال اس میں 0.5 1% 2% اس میں اضافہ ہوتا رہے گا. میں جب چاہوں گا گاڑی لے لوں گا، میں ایک اچھی نرس افورڈ کر لوں گا، ایک اچھا ڈاکٹر افورڈ کر لوں گا. یہ میں سب چیزیں میں کر سکتا ہوں. اور اگر مجھے کسی وقت میں نے زندہ نہیں رہنا تو میں کسی اولڈ ہاؤس جا کے کوئی انجیکشن بھی لے سکتا ہوں. مطلب آپ کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دیں کہ جو فیملی تھی اس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں رہی. تو جس کے پاس پیسے تھے، خاص طور پہ خواتین، اور وہ انڈیپینڈنٹ تھیں، انہوں نے سوچا ہم بچے کیوں پیدا کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی بندے کی بات ماننے کی. بندوں نے یہ سوچا کہ اچھا میرے پاس پیسے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے ایک اوپن ریلیشن شپ کافی، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے نخرے اٹھانے کی اور بچے پیدا کرنے کی. تو اسٹیٹ تو میرا یہ دیکھ بھال ویسے ہی کر رہی ہے. تو وہاں ایک ریشنل تھنکنگ نوجوانوں میں یہ مسلسل ڈیولپ ہوئی اور اب ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے. مطلب اب تو اکانومی کے ساتھ کہ اکانومی کا جو ہے گراف کتنا اوپر جا رہا ہے یا نیچے آ رہا ہے، اب تو دنیا میں لو گرافس بھی بن رہے ہیں کہ محبت کرنے کی صلاحیت جو ہے کس ملک میں، ڈیٹنگ جو ہے لانگ ٹرم ریلیشن شپس کے اینگل سے وہ کتنی ڈکلائن میں ہے یا وہ انکریز ہو رہی ہے. کوئی فیکٹس بتائیں. جاپان میں بالکل نیچے چلی گئی ہے، چائنا میں نیچے جا رہی ہے، جتنے ملکوں میں آبادی نیچے جا رہی ہے وہاں یہ بھی نیچے، ایون امریکہ میں نیچے جا رہی ہے. تو یہ جو ہمارا جبلی عشق اور وانٹ یہ بھی ختم ہو رہا ہے. نہیں میں ایک بات سنیں نا، میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا اس کو مکمل میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں ملکوں میں انہوں نے یہ کامیابی سے کوشش کی اس کے پھر نفسیاتی اثرات ہوئے. ابھی دیکھیے یہ سامنے آ رہے ہیں کہ اگر کوئی ریڈیکل چینج نہیں ہوتا تو جاپان اگلے 50 سال میں آپ کو ملے گا ہی نہیں. کہیں وہ جاپان جس کو آج آپ جانتے ہیں وہ ہوگا ہی نہیں. آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو اولڈ ڈائپر زیادہ بکتے ہیں اور بچوں کے کم بکتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ وہ جو پاپولیشن 2 جوان جو ہیں وہ 20 بوڑھوں کا خرچہ اٹھا رہے ہیں. یہ صورتحال بڑھے گی تو یہ ظاہر ہے یہ سسٹینیبل تو نہیں ہے. وہ لوگ پھر کہیں اور جائیں گے. وہ کوئی پاگل ہے جو یہ سمجھے گا کہ میں ہر سال اتنا ٹیکس دوں ان لوگوں کے لیے جن کی ایج بڑھی جا رہی ہے. اور یہ ایشوز ہو رہے ہیں. ایگزیکٹلی 1 لاکھ سے اوپر وہ لوگ ہیں جو سینٹورینز ہیں جن کی عمر 100 سال سے اوپر ہے، اور بہت بڑی تعداد وہ ہے جو 80 سال سے اوپر ہے جو کہ ریٹائرڈ ہے اور اگلے ابھی انہوں نے کم از کم 20 سال اور جینا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ مطلب ایک عجیب سی بات ہے کہ آپ لانجیٹیوٹی پر کام کر رہے ہیں اور آپ پراسپیرٹی پر بھی کام کر رہے ہیں، لیکن 40-50 سال میں یہ ایک ایسی صورتحال کو جنم دیتا ہے
کہ جو آپ سسٹین نہیں کر سکتے پھر آپ امیگریشن بھی نہیں کرنا چاہتے. جاپان کی ہم بات کریں تو وہاں پہ اینٹی امیگرینٹس کے اوپر بہت ٹھیک ٹھاک قسم کا بیکلیش اب ہے تو ہر سوسائٹی. جگہ. ہاں حالانکہ جاپان کو بہت سیولائی سمجھا جاتا تھا. اب جاپان کہہ رہا ہے میں نے آرمی بنانی ہے. کیسے بنائے گا؟ جوان تو ہے نہیں, جوان ہوں گے تو آرمی بنے گی. جوانوں سے آرمی بنتی ہے, بوڑھوں کی تو کوئی آرمی نہیں ہوتی. جوان کو آپ بیوقوف بنا سکتے ہیں, اس کو جذباتی کر سکتے ہیں. اچھا اس کے برعکس وہ ممالک جہاں پر یہ فیملی پلاننگ اور اس طرح کے ناموں کی چیزیں نہیں چلیں, ان کے لیے ایک اور مسئلہ ہے کہ پاپولیشن اتنی زیادہ ہے کہ قطار نہیں آپ بنوا سکتے. پاکستان انڈیا, کہ آپ کوئی رول اپلائی نہیں کروا سکتے, آپ کوئی ڈیموگرافک کوئی ٹرینڈ سامنے رکھ کے کوئی پلاننگ نہیں آپ کر سکتے. اور نوجوان اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی بھی چرب زبان آ کر لوگوں کو کہیں بھی ہانک کر لے کے جا سکتا ہے. میچور لوگ کم ہیں. تو ان کا بیلنس ہے جہاں پر جس کے اوپر ساری گفتگو ہوتی ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے. امیگریشن جو لوگ ملک نہیں چاہتے اپنی جگہ ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جو ہمارا کور آف پاپولیشن ہے یہ کم ہو رہا ہے. جو امریکہ میں نان ہسپینک وائٹ ریس ہے, جو ان کے پرائمری سکولز ہیں, اب وہاں ایک کلاس میں 3 بچے ہماری لاسٹ ٹائم بھی یہ بات ہوئی تھی, 3 سے 4 بچے اس ریس کے وائٹ کے اور باقی نان وائٹس ہیں, بالکل انکلوڈنگ ہسپینکس. تو ان کو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے نا کہ یہ بات کہاں جا رہی ہے. تو وہ ایک ان کا جینوین مسئلہ ہے. کوئی بھی سوسائٹی جب اپنے میجورٹی کو اس طرح سے ختم ہوتا دکھے گی تو ایک دفعہ تو وہ ہوگی پینک نا, اس میں تو کوئی شک نہیں. اچھا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اتنی پاپولیشن ہے, اس کا کیا کرنا ہے. اچھا میں اس میں کس نتیجے پر پہنچا ہوں؟ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یار پاپولیشن جو ہے نا وہ میرے خیال میں اگر آپ اس کو مینیج کرنا جانتے ہیں تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. پاپولیشن نہ ہونا زیادہ بڑا مسئلہ ہے, لیکن اگر آپ کے پاس لوگ ہیں تو اب آپ کے پاس جو چیلنج ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ میں نے اس کو کم کیسے کرنا ہے, وہ بھی چلے آپ اس کو رکھیں, لیکن بیسک چیلنج یہ ہے کہ میں نے ان کو ایک کارآمد شہری کیسے بنانا ہے. آپ اس چیلنج سے بھاگتے کیوں ہیں؟ آپ کے پاس پاپولیشن ہے, انڈیا, پاکستان, چائنا, بنگلہ دیش, سری لنکا, 50% لوگ ہیں دنیا کے اتنی سی جگہ پر رہتے ہیں. باقی پورا بر اعظم افریقہ, بہت امریکہ, آسٹریلیا, انڈونیشیا, وہ سارا فار ایسٹ ایشیا سب خالی پڑے ہیں, اوپر رشیا خالی. تو یہ اتنی دنیا ہے, اور یہاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ راستے میں جائیں تو کافی جگہ خالی ہیں. مطلب کہنے کو تو یہ وہ چھوٹا سا جغرافیہ ہے جس میں ہاف پاپولیشن آف دا ورلڈ ہے, 4 بلین پیپل ہیں, باقی پوری دنیا میں 4 بلین, لیکن اس میں بھی تو آپ کو خاصی خالی جگہیں آپ کو ملتی ہیں. اچھا میں یہ مطلب ایک لائٹر نوٹ پہ کہہ رہا تھا, میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا بیسک مسئلہ ہے کہ ہم نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے. ابھی دیکھیں چائنا کتنا بھرا ہوا ہے, 1.4 بلین. اب انہوں نے الٹے رولز بنانے شروع کر دیے ہیں. اب وہاں یہ ہے کہ آپ کے جتنے بچے زیادہ ہوں گے اتنے ہی آپ کے لیے ٹیکسز میں اور آپ کے لیے پرچیزنگ میں آپ کو کنسیشنز ملیں گی. آپ کے لیے پہلے بچہ آپ کے لیے شادی کے اوپر بہت آپ کو پیسے ملتے ہیں, اس کے لیے آپ کو فیورز ملتی ہیں, کیونکہ چائنا میں ایک ان ریٹرن ایک کلچر ہے کہ آپ کے خاص اماؤنٹ ہے ایک پیسے کی, اور جو گھر ہے یہ اگر آپ ایک لڑکی کو لے کر دینے کے قابل ہیں تو ہی آپ شادی کریں گے. ملیشیا میں تو یہ رول ہے, ملیشیا میں بھی ہے, چائنا میں بھی ہے, کئی جگہوں پر ہے. اچھا اب یہ ہے کہ اب انہوں نے وہی چیزیں جو مہنگی کی تھیں ان کو بہت سستا کر دیا بچوں کے لیے. بچوں کی جو پروڈکٹس بناتے ہیں ان پہ ٹیکس بہت کم ہے, آپ کو لاکھوں یوانز ملتے ہیں. تو میں نے وہاں کئی لوگوں سے پوچھا, عام لوگوں سے, کہ کیا اس پالیسی کا کوئی اثر ہو رہا ہے. ان لوگوں سے جو خود والدین کے ایک بچے تھے ان سے میں نے پوچھا, کیونکہ وہاں عام طور پہ آپ کو یہی ملتا ہے کہ آپ کے ڈائریکٹ کتنے ریلیٹیوز ہیں جن کے ایک سے زیادہ بچے ہوں. تو اب وہ گنواتے ہیں کہ ہمارے یہ رشتہ دار ہیں, اس کے 3 بچے ہیں, اس کے 2 تو اب بہت لوگوں کے ہونا شروع ہو گئے. لیکن یہ بہرحال اسٹل ان کے لیے ایک چیلنج ہے, بہت بڑا ان کے لیے ایک چیلنج ہے. لیکن اب وہ اس کا کریں گے نا کچھ. اب دیکھیں 20 سال بعد اگر وہ ہر گھر میں 3 بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں تو 20 سال بعد ان کی پاپولیشن پھر 1.4 بلین سے اوپر جائے گی. تو یہ تو وہی صورتحال ہوگی جس سے کچھ سال پہلے بچنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن اب فرق کیا ہے, اب وہ اس کو مینیج کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہو گئے. میرا خیال یہ ہے کہ جن نیچرل آپ چیزوں کو نہیں پوری طرح کنٹرول کر سکتے, کم از کم ان کو مینیج کرنا آپ شروع کریں. پاکستان میں میرے خیال میں یہ زیادہ بڑا پرابلم ہے کہ ہم یوتھ کو مینیج نہیں کر پا رہے. ابھی آپ نے کہا کہ فوجیں بنانا چاہ رہے ہیں وہ ملک جہاں پہ اس کا تصور بھی نہیں تھا فار دا لانگسٹ ٹائم, لیکن جیسے جیسے سائنس ایڈوانس ہو رہی ہے اب وہ والی جنگیں تو نہیں ہے نا بٹن دبانے والی, مجھے لگتا ہے, اور آگے اور سہولت اس میں آ جائے گی. تو مجھے تو لگتا ہے لوگوں کی اس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. دین اے آئی,
جابس کم ہوگی. تو آپ اس چیلنج کو کس طرح فورسی کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں اے آئی تو میرے خیال میں اصل چیلنج ہے ہماری ایج کا، اس دور کا ایٹم بم سے بھی بڑا چیلنج، کیونکہ اے آئی جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں وہ کام کر سکتی ہے جو ایٹم بم 100 ایٹم بم نے کرنا ہے وہ اے آئی کر سکتی ہے. لیکن نا اے آئی کے ساتھ اب کئی نئے پرابلم ہمارے سامنے آ رہے ہیں. وہ یہ کہ اے آئی کی جو اس کی مینٹیننس اور اس کی رننگ کاسٹ ہے نا، خاص طور پہ ڈیٹا سینٹرز کی، ان کی پھر سیکیورٹی کی، پھر اس کے لیے انرجی کی، پھر اس کے لیے اس کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے واٹر کی، اور اس کے لیے ڈیٹا کی، وہ ہیومن کاسٹ سے بہت بڑھتی جا رہی ہے. کیونکہ اگر تو کوئی پوری دنیا میں ورلڈ وائڈ ایک کمپنی اگر ہو جس نے اپنا ہی ڈیٹا سینٹر بنانا ہے، پوری دنیا کو اس نے چلانا ہے، تو شاید یہ اتنی مہنگی نہ ہو. لیکن چونکہ کمپٹیشن ہے، مائکروسافٹ کا ہے، چائنیز کمپنیز ہیں ان کا ہے، بائٹو کا ہے، وہ ڈیپ سیک ہے ان کی چائنا کی، اس کا ہے، ایک کلاؤڈ کا ہے، چیٹ جی پی ٹی اوپن اے آئی کا ہے، اسی طرح ایک رینج ہے پوری، اور بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ بڑھتی جا رہی ہے. اس میں پھر ملٹری کمپنیز بھی ہیں جو کہ اپنے اے آئی ڈیولپ کر رہی ہیں. پھر آہستہ آہستہ جو کار مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ ہمارا اپنا اے آئی اور اپنا سیٹلائٹ سسٹم، ایک نیویگیشن سسٹم ہونا چاہیے، کیونکہ کار کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے علاوہ کسی کو نہیں پتہ ہونا چاہیے. تو جب اتنی اے آئی آ رہی ہے، اور کیونکہ جب اگر اے آئی آنی ہے تو ظاہر ہے پھر ہر کمپنی کو اپنا سروائیول عزیز ہے، وہ کسی کے اے آئی کو کیوں خریدے گی، کیونکہ پھر سارا ڈاٹا تو ان کے پاس جائے گا. تو ہر کمپنی جب اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کر رہی ہے نا تو مہنگی ہو رہی ہے. ایک انسان کی آج آپ اگر ایوریج دیکھیں تو ایک انسان کو جتنی پاور، جتنی انرجی چاہیے اور پانی چاہیے ٹو لیو، اے آئی 1 گھنٹے میں اے آئی آبجیکٹس جو ہیں ڈیٹا سینٹرز کا وہ پارٹ جو آپ اور میں یوز کرتے ہیں اس سے زیادہ انرجی لیتا ہے، اس سے زیادہ ٹھنڈا ہونے اس کو رکھے جانے کے لیے ریسورسز ہیں وہ استعمال کر رہا ہے. سو یہ خوفناک مسئلہ سامنے آیا جو کہ ہم سمجھ رہے تھے کچھ سال پہلے تک اے آئی آئے گی تو انسانوں کو چھٹی ہو جائے گی. اب لگتا ہے کہ جس طریقے کی ریفائنڈ اے آئی آ رہی ہے اس کے بیس پہ ہے کمپیوٹنگ پاور. ہر چیز یہ جتنی بھی اے آئی ہے، روبوٹس ہیں، ویپنز ہیں، میزائلز ہیں، یہ سب کچھ ہے، یہ اسمارٹ فون، اس کے نیچے جو چیز ہے وہ کمپیوٹنگ پاور ہے. اچھا اب اس کے لیے تو اتنی سیکیورٹی اور اتنا خرچہ آپ کو چاہیے ہے کہ وہ کہاں سے آپ کریں گے، اور پھر اگر کر لیں گے تو اس کو مینٹین کرنے کی، اس کی سیکیورٹی کی کاسٹ اس سے بھی ڈبل ہوگی. مثلا ابھی دیکھیں ایران نے کیا کیا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر رہا. وہ بحرین میں، یو اے ای میں جو ڈیٹا سینٹرز ہیں جو کہ امریکہ اور ویسٹرن کو ہیلپ کر رہے ہیں، یہاں لگا رہے تھے، وہ آرام سے اس کو تباہ کر دیتے ہیں. اب یہ اگر یہاں تباہ ہو سکتے ہیں تو یہ امریکہ میں بھی جا کے کوئی بھی ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کر کے اس کو تباہ کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ اب صرف آپ کو ڈیٹا سینٹر نہیں چاہیے آپ کو اپنی اے آئی کے لیے سسٹم میں، آپ کو بھی ان کی سیکیورٹی بھی ملٹری گریڈ چاہیے. اس کے لیے اینٹی بیلسٹک میزائل چاہیے، اس کے لیے آپ کو اینٹی ڈرون سسٹمز چاہیے. یعنی وہ پورے ایک ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی طرح اس کی سیکیورٹی چاہیے. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ اور مہنگی ہوگی. تو آج اگر میں سوچ رہا تھا کہ مجھے ایک چیٹ جی پی ٹی کا ایک ماڈل اپنے پاس رکھنا ہے، اس کے لیے میں اس کا پروفیشنل ماڈل 75,000 پر مہینے دے کے یا 50,000 دے کے میں اس کو استعمال کروں گا، یا اگر میں نے اپنی ٹیم کے لیے لینا ہے تو میں 1 لاکھ 2 لاکھ دے کے استعمال کروں گا، تو میری کچھ کاسٹ کم ہوگی. تو وہ تو کاسٹ ہر سال بڑھتی جائے گی، کیونکہ اس کو مینٹین کرنے کی کاسٹ ان کے ہاں بھی بڑھ رہی ہے. اور پھر جب یہ چیز آئے گی کمپٹیشن میں تو پھر اس کی کاسٹ اور زیادہ ہوگی، کیونکہ وہ پھر صرف ایک کمپنی کے پاس تو نہیں ہے نا. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو ابھی فیوچر میں ہمیں آئے گا اس کے پاپولیشن کے ساتھ. تو مجھے لگتا ہے کہ اے آئی کا جو ہائپ تھے نا شاید وہ تھوڑی کم ہو جائے، اتنی زیادہ نہ رہے. یہ ایک ریفائنڈ سرچ انجن اور ایک ہیلپنگ ہینڈ سے زیادہ یہ آگے شاید نہ جائے. گو کہ اس کا ایک خطرہ رہے گا کہ یہ ایک ملینئر اپنے بیسمنٹ میں اے آئی سسٹم ڈیولپ کر کے بہت سی اوپینینز مینوپولیٹ کر سکتا ہے اور بایولوجیکل ویپنز بنا سکتا ہے. دس اے نیو فارم آف وار. وہ بایولوجیکل ویپن بنا سکتا ہے، ایک ایسا وائرس بنا سکتا ہے جو ساری انسانیت کے لیے. لیکن اگر آپ سوچیں ابھی یہ ڈاؤن ہو جائے سارا انٹرنیٹ اینڈ ایوری تھنگ، تو دنیا فیس میرے خیال سے اس سے بڑا تو کوئی اور ہسٹری میں ڈیزاسٹر ہوا ہی نہیں ہوگا. اور آپ دلچسپ بات یہ دیکھیں کہ اگر یہ والی ٹیکنالوجی جو ہے
یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جتنی ہماری ترقی ہے، اگر دیکھیں، اگر بائی فرض آپ اس کو فار ایگزامپل جسٹ غور کریں، امیجن کریں جسٹ کہ اگر یہ ختم ہو جاتا ہے، سارا ختم ہو جاتا ہے، تو 100 سال 200 سال بعد 300 سال بعد جن لوگوں کے پاس کوئی معلومات نہیں ہوگی یہاں کی، کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہوگی جس کی ان کو سمجھ آئے کہ یہ کیا ہے. فرض کریں انہیں کہیں سے اسمارٹ فون مل بھی جاتا ہے تو دے کین نیور نو کہ اس پہ ٹیکسٹ ہوتے تھے، اس پہ ایپس تھیں، ان میں فلٹرز تھے، اور یہ کئی دفعہ ساؤنڈ دنیا کوالٹی میں سے. ہوا ہے، ایک ہاں، ٹوٹل ایک 3 دفعہ دنیا میں ہو چکا ہے دوبارہ سے کہ دنیا میں جو ٹیکنالوجیز تھیں، جو وزڈم تھی، خاص طور پہ کنسٹرکشن میں پیرامڈز اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں، تو وہ ابھی تک ہمیں نہیں پتا. ایون جانوروں سے آپ کس طرح سے کام لیتے تھے، ریون سے آپ کیسے کام لیتے تھے، میسیجنگ کیسے کرتے تھے، بہت سے چھوٹے چھوٹے آرٹ بالکل ختم ہو گئے، بالکل ختم ہو گئے. ایون بنگال میں بہت مشہور بات ہے کہ وہ تھان جو تھا پورے کپڑے کا ایک انگوٹھی میں سے آپ نکال لیتے تھے. ظاہر ہے اس وقت تو اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو وہ کام کیسے کرتے تھے آج نہیں آپ کو پتہ. اسی طرح بہت سے کام تھے اینشنٹ سویلائزیشنز میں جو کہ نہیں آپ کو پتہ کیسے ہوتے تھے. کبوتر بھی تو پیغام لے جاتے تھے. ہاں ہاں بالکل. اب دیکھیں اسٹون ہینج جو ہے ادھر سیلسبری میں یو کے میں، کتنے سینکڑوں ٹن وزنی پتھر ہیں، وہ سیدھے پتھر کھڑے کر کے ان کے اوپر ٹی کی طرح ایک انہوں نے سرکل بنایا. وہ کیسے اتنا اوپر اٹھا کے لے کے گئے پیرامڈ، یہ نہیں پتہ آپ کو نا. تو یہ صاف بتاتا ہے ہمیں سمندروں سے کئی ایسی چیزیں ملی ہیں جو کہ بہت کمپلیکس ہیں نیویگیشن سسٹم میں، اور ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا تھا پرانے زمانے میں. تو اس لیے اس سے ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے، ایک پاسٹ میں ایک ایسی ونڈو ملتی ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بہت کچھ ایسا تھا جو ہم آج کھو چکے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو اتنا اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کوئی ہیومن ہیں، ہومو سیپینس ہیں، تو ہم کچھ اسپیشل لوگ ہیں. ہم ایک لائف فارم ہیں جو کہ اتنی ہی ولنریبل ہے جتنی باقی لائف فارم. ایگزیکٹلی. اور میرے خیال سے انٹیلیجنس اینڈ برین ڈیولپمنٹ بھی ہمارے سروائیول کے لیے ضروری تھی، تو اٹ ہیپن، ورنہ تو ہم تو چونٹی سے بھی مر جاتے. ایگزیکٹلی. دنیا میں سب سے زیادہ جو ہلاکتیں کرنے والا ایلیمنٹ ہے وہ تو مچھر ہے. اچھا، دوسری جو میں فورسی کرتی ہوں کمنگ ٹربل، جو کہ ہم نے اپنے بچپن میں شاید سننا شروع کر دیا تھا پر ہمیں دور کی بات لگتی تھی، کلائمیٹ چینج. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ہوش اڑ گئے. مطلب یورپ میں وہ گرمی پڑ رہی ہے جو جیکب آباد مر رہے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ دے آر ناٹ پریپیئرڈ. اتنے ایڈوانس ہونے کے باوجود یہ وہ فورس ہی نہیں کر سکے کہ یہ ٹائم آنا ہے، حالانکہ سب سے زیادہ شور بھی وہیں مچا. بٹ اسٹل نہ اے سیز وہاں ملتے ہیں، لوگ پاگل ہوئے ہیں، مر رہے ہیں. تو کہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ انسانی، اگین میں جبلت پہ بات کروں گی کہ ہم ٹوڈے کرائسس پہ زیادہ ریئیکٹ کرتے ہیں. کیا انسانیت کبھی اس لیول پہ پہنچے گی کہ اس کو جو پرابلمز نظر آ رہی ہیں آگے ہونی ہیں اس کے لیے آج سیکریفائس کرے؟ کیونکہ ابھی تک تو نہیں کیا. اس کے لیے بڑا حادثہ ضروری ہے، اور حادثہ بھی ایسا جو پھر ہیومن کانشیس میں جا کر جگہ بنائے. کتنا کو بڑا، اتنے سیلاب، نہیں یہ کوئی حادثہ، یہ ہیومن ٹریجڈی آن اے گرینڈر اسکیل نہیں ہے. کووڈ بھی نہیں تھا. نہیں، کووڈ بھی نہیں تھا. دیکھیں اب دیکھیں بہت افسوسناک بات ہے، لیکن کہنا پڑتا ہے کہ انسانوں کا جو اجتماعیت ہے نا وہ حادثوں سے سیکھتی ہے. ورلڈ وار نے اور اٹامک ویپن جب جاپان پر استعمال ہوا، اس نے نیشنز کو ڈرا دیا کہ ہم نے بڑی جنگیں نہیں کرنی، یا پھر بڑے طاقتور ممالک آپس میں آمنے سامنے نہیں آئیں گے. آپ دیکھیں تب سے اب تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، آپ دیکھیں کہ 2 بڑے کنٹریز آپس میں نہیں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آئے. پروکسیز لڑی ہیں انہوں نے، لیکن ڈائریکٹ نہیں آئے. کوریا میں دیکھ لیں، ویتنام میں دیکھ لیں، چائنا، رشیا، امریکہ، تینوں ہی لڑ رہے تھے لیکن آمنے سامنے نہیں تھے. اسی طرح افغانستان میں اگر رشیا آیا تو اس سے امریکہ ہی لڑ رہا تھا لیکن سامنے نہیں تھا. اسی طرح ایران میں دیکھیں اس وقت امریکہ سے اس وقت رشیا ہی لڑ رہا ہے، چائنا اور رشیا، لیکن وہ بھی ڈائریکٹ نہیں آ رہا. اچھا، اسی طرح پاکستان انڈیا اب بہت تگڑے ہیں. تو وہ جب جتنی بھی ایک دوسرے کے سامنے ڈائریکٹ آئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، خاص طور پہ جب سے دونوں ایٹمی پاور بنے، لیکن پراکسیز سے آپ دیکھیں کہ لڑ رہے ہیں. بلوچوں کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، جو سیپریٹسٹ بلوچ ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، دہشت گردوں کو پاکستان میں سپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان جو ہے کشمیری موومنٹس کو سپورٹ کرتا رہا ہے. سو یہ کر رہے ہیں، ڈائریکٹ نہیں آ رہے ہیں. سو یہ ایک حادثہ تھا جس نے انسانوں کو ایک حقیقت کی طرف دھکا دیا. تو ایک حادثہ خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوا کہ ہیومن پاپولیشن پر کوئی بہت بڑا افیکٹ آیا، جس نے پھر
کولیکٹیو ہیومن کانشیس میں جگہ بھی بنائی تب ہم اتنے میچور ایک دم سے ہوں گے. کیونکہ 8 ارب لوگوں کو ایک بات ریئلائز کروا دینا بہت مشکل ہے. میں تو یہاں پاکستان میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی چیز جس کو کہ مطلب جو کسی بھی جگہ آرام سے ریئلائز ہو جانی چاہیے کہ ہمیں اگر شہر کو صاف رکھنا ہے تو ہمیں کچھ فاصلے پر ڈسٹ بن لگانے پڑیں گے. کیونکہ بہت سے اچھے ڈیسنٹ لوگ جو ہاتھ ڈھونڈتے ہی میں ہم رہ جاتے ہیں. وہ ایک کاغذ پکڑ کر یا خالی ڈبہ پکڑ کر ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ میں اس کو پھینکوں کہاں. تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی. پارک میں آپ سیر کرنے جائیں تو آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ میرے ہاتھ میں جو ایک کاغذ ہے چاکلیٹ کا ایک ریپر ہے اس کو میں کہاں پھینکوں. کوئی آپ کو جگہ نظر نہیں آ رہی ہوتی. آخر تنگ آ کے آپ جیب میں ڈال لیتے ہیں یا پھر بعض لوگ وہیں پھینک ارے دیتے ہیں. ہم تو گٹر کے ڈھکن نہیں ابھی تک ہاں لگا تو سکے. اچھا میں بات کر رہا ہوں صرف بڑے شہروں کی, بڑی سوسائٹیز کی, وہاں بھی. تو میں یہ بات میں نے صرف آپ کو مثال اس لیے دی کہ ایک بہت سمپل سی چیز بھی آپ ایک دنیا کے ایک حصے میں لوگوں کو نہیں سمجھا پا رہے. کجا یہ کہ آپ انوائرمنٹل افیکٹ سمجھائیں گے جو کہ ہونا بھی دہائیوں بعد ہے. آج آپ اگر اس کو کنٹرول کرنا شروع کریں تو اٹس لائک این اوک ٹری, ایک برگد کے درخت کی طرح, ایک چیڑ کے, ایک چلغوزے کے درخت کی طرح کہ آپ کا پوتا جا کے کہیں اس کا تو وہ صحیح تو طریقے سے ہم ابھی وہ آج آپ کا we are کیسے not ready ہاں. for. یعنی ایک چیز جو 2 دن بعد آپ کے سامنے آئے گی کہ اگر آپ کے پارک میں ڈسٹ بن نہیں ہے, صفائی کا بندوبست نہیں ہے تو آپ کا پارک گندا ہوگا. یہ بات آپ نہیں سمجھا پا رہے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ انسان حادثوں سے ہی سیکھتا ہے, اور حادثے بھی وہ جو اس کی میموری میں جگہ بناتے ہیں. ظاہر اس کے لیے اسٹیٹس کو اور طاقتور لوگوں کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو ہم اور آپ جو بات کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی وہ حادثے کے بغیر لوگوں کو کچھ اور خود کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو موسم کے حالات ہیں ایک دفعہ پھر سے مائگریشن شروع ہوگی. مائگریشن یا ریورس مائگریشن واٹ ایور, لیکن اب بارڈرز پار کرنے کی جب ضرورتیں پڑے گی ٹو سروائیو تب کیا ہوگا. ہاں دیکھیں موسم سے بڑا تو کلر کوئی بھی نہیں ہے نا. تو ابھی آپ دیکھیں کہ اب وہ جو دنیا کی پاپولیشن بڑھ رہی تھی نا, اب اس نے ایک دم کم ہونا ہے. اب یہ وہ دنیا تو نہیں دین رہی. اگین ہسٹری ریپیٹنگ ہاں اٹسیلف. history ایک keep on کولڈ repeating. ویو آئی تھی, پھر ایک ہاٹ ہاں ایج آئی تھی, ایک آئس ایج آئی تھی. نیچر سے طاقتور نہیں آپ, ٹھیک ہے, کیونکہ نیچر سب سے خوفناک ہے. ابھی دیکھیں جو گلوبل وارمنگ کا سب سے بڑا ایفیکٹ ہوا, اس کے خیر بہت سے ایفیکٹ ہیں لیکن بہت بڑا ایفیکٹ ہوا ہے کہ جو آپ کے ریکٹک اوشنز تھے نارتھ اور ساؤتھ پہ وہ پگھلنے لگ گئے. خاص طور پہ نارتھ میں جہاں پر برف تھی ہزاروں سال سے, لاکھوں سال سے, وہ جب پگھل رہی ہے تو اب اس کے نیچے وہ جب دیکھتے ہیں اس سے اپنا سیٹلائٹ امیجری سے اور تھرمل ویو سے اور ریڈیو ویو سے, تو آپ کو نظر آتا ہے کہ نیچے ٹنوں کے حساب سے, لاکھوں ٹن کے حساب سے وہ چیزیں ہیں جو ماڈرن ویپنز میں, ماڈرن ٹیکنالوجی میں, ریئر ارتھ میں آپ کو ضرورت ہے. جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اب یہاں تو ہم نے قبضہ کرنا ہے. اب رشیا نے بھی اوپر سے ایک نارتھ سے ایک راستہ نکال لیا کیونکہ اس کی تو ٹیریٹری ہے. چائنا نے رشیا کے ساتھ مل کے اوپر سے کینیڈا کی طرف ایک اس نے راستہ نکال لیا گرین لینڈ کی طرف. اب امریکہ کو پریشانی شروع ہوگی کہ اچھا جو نارتھ کی برف جس کو کبھی کسی نے اہمیت ہی نہیں دی تھی, جس چکر میں ایک زمانے میں رشیا نے الاسکا بیچ دیا تھا کہ ویسے یہ تو برف ہے بہت فضول تھی, اور امریکہ کے اندر یہ بات ہوئی کہ ہم نے اتنی مہنگی برف ہم نے خرید لی. آج ان کو لگ رہا ہے کہ وہ ہم نے ٹھیک کیا تھا. اب اس برف کی وجہ سے جو کہ مطلب گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پگھل رہی ہے اس کے اوپر لڑائیاں ہوں گی اور ہو رہی ہیں. ابھی اب یہ جو گرین لینڈ کا سارا ایشو ہے یہ نہ ہوتا اگر وہ چیز نہ ہوتی. اب پاکستان جیسے ملک جو ہیں ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ آلریڈی گرم ملک تھے. آپ کے پاس واحد جو ایک اسکیپ تھا وہ تھا کہ آپ کے گلیشیئرز پہ پگھل رہے ہیں. میں جب بھی ابھی وہاں جاتا ہوں ناردرن ایریاز میں, گلیشیئر پیچھے ہو رہے ہیں. ہنزا میں آپ جاتے تھے تو جو دریا ہنزا ہے اس کے بالکل اوپر تک برف آئی ہوتی تھی. اب وہ کلو میٹروں کے حساب سے پیچھے ہے. مجھے بچپن میں یاد ہے راوی ایک لوگ ڈوبتے تھے وہاں میں. ہاں اب راوی نظر ہی نہیں آتا. ہاں لیکن اب تو راوی کے اندر پانی بند ہے. ایک تو بیاس انہوں نے پورا روک لیا, وہ بھی آ کے یہاں پر گرتا تھا ہمارے آ کے پنجاب میں. تو اور پھر انڈیا نے وہاں پر ڈیمنگ بہت زیادہ کر لی. اب وہ بھی ایک ایشو ہے, لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ وہ ایک جو ہمارے گلیشیئرز تھے جس کی وجہ سے موسم مینٹین رہتا تھا وہ بہت پیچھے جا رہے ہیں. تو اب ہمارے پاس مزید گرم ہو رہے ہیں اور وہ جو گلیشیئر پگھل رہے ہیں اس سے پانی زیادہ آ رہا ہے, لیکن لانگ ٹرم میں تو
آپ کے لیے یہ بہت نقصان ہے. ایک تو ان کے زیادہ پگھلنے سے سیلاب آئیں گے, سیلاب وہ پانی جمع کرنے کا آپ کے پاس میکنزم نہیں ہے, اور ویدر گرم ہو رہا ہے, کیونکہ اور وہ انسان نے سوچا ہی نہیں, ہم نے اپنا آرکیٹیکچر چینج کر دیا. کہاں تھے یہ بڑے بڑے شیشوں والے گھر پیچھے, کوئی وجہ ہی اور تھی. پتلی دیواروں والے. ایگزیکٹلی. اور یہ سوسائٹیز بن گئیں اور ایک طرح کا وہ ہو گیا. ہم تو جالیاں بناتے وی ہوتے ڈونٹ تھے, لرن سم ہاؤ. ہم جالیاں بناتے تھے ایک سٹی کی طرز کی, کہ جو باہر سے جالی وہ بے شک کتنی بھی چھن باریک کے ہے, لائٹ آئے. ایک تو لائٹ آتی تھی, ایک ہوا کا ایک میکنزم تھا کہ باہر سے جو جالی ہے وہ تھوڑی سی وائڈ ہوگی, اور جو اندر کی طرف اس کا ہے آپ جا کے دیکھیں قلعوں میں تو, اور پرانے گھروں میں, وہ تھوڑی سی نیرو ہوگی, جس سے یہ تھا کہ ہوا تیزی سے آتی ہے, جو کہ جہاز کا بھی اڑنے کا ایک پرنسپل ہے نا, کہ اس کا ونگ کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہ فلیٹ ہوتا ہے, اوپر والے میں بمپ ہوتا ہے, تو وہ پھر ایک پریشر کریٹ ہوتا ہے. تو اس میں بھی یہ تھا کہ جب آپ باہر سے وائٹ جالی کو رکھیں گے اور اندر والی سائڈ تھوڑی سی نیرو ہوگی تو ہوا تیزی سے آئے گی, ٹھنڈی ہوگی, پھر اندر سے ہوا اتنی جلدی باہر نہیں جائے گی, تو پھر اس کا ایک کراسنگ کا بھی ایک سسٹم تھا, تو کمرے ٹھنڈے رہتے تھے. پوری ایک ذہانت تھی جو کہ ہم نے صدیوں میں سیکھی تھی, ہم نے ساری ختم کر دی اس چکر میں کہ ہم ٹیکنالوجی لے کر آئے ہیں. تو وہ جو وائزنس تھی وہ ٹیکنالوجی تو اس نے ڈیولپ کی, لیکن وہ جو ایک ڈومیسٹک ایک وزڈم تھی وہ ختم ہو گئی. سو یہ چیزیں ہیں, گلوبل وارمنگ کا افیکٹ ہے, اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ابھی تو آ رہا ہے نا, لیکن جیسے جیسے فیول اور یہ جو فوسل فیول ختم ہوگا تو یہ ریورس بھی ہوگا, لیکن یہ 2-3-4 جنریشن بعد کی بات ہے. فی الحال ہم اس کو بھگتیں گے, لیکن فار شیور یہ ختم ہوگا, کیونکہ نیچر سے طاقتور نہیں ہے آپ. نیچر خود ہی ختم کر دے گی نا. ہاں, نیچر اپنے آپ کو بیلنس کہ کرے گا. زیادہ تسی ہو گئے اور چلو میں سیلاب لانا, تسی سارے اڈو. ہاں, وہ تو اس کو پاپولیشن کو بھی کنٹرول کرتی ہے. ہاں, اسی طرح دنیا. آپ اس کو یوں ہی آپ مثال لے لیں کہ ڈائنوسور آپ فرض کریں آج زندہ ہو گیا, ٹھیک ہے, ڈائنوسور زندہ آپ کے کسی جنگل میں ہو گیا, اوکے. اب اس اتنے بڑے جانور کو جتنی خوراک چاہیے اتنی خوراک تو ہے ہی نہیں اس کے لیے, جنگل اتنا بڑا جنگل ہی نہیں ہے, اتنا بڑا جنگل ہی نہیں ہے, اور وہ جانور اچھے کے گھر کھائے گا. ہاں, تو اب وہ کیا کرے گا, وہ مر جائے گا. تو بیلنس کرتی ہے, اب ہر جو نیچر اپنے آپ کو بیلنس کرتی ہے, اور الحمدللہ ہم نے ماشاءاللہ اس کو پورا چانس دینا ہے ہیومن پاپولیشن کم کرنے کا, کیونکہ جس طرح سے ہم سیڈ لیس فروٹ, سیڈ لیس ویجیٹیبلس بنا رہے ہیں, تو الٹیمیٹلی وہ انسان کے لیے بہتر چیزیں تو نہیں ہیں. اینڈ دا آئرنی از کہ یہ اگر بات آپ کو تو چلیں, آپ پڑھے لکھے انسان ہیں, مجھ جیسے انسان کو بھی پتہ ہے, تو جو دنیا چلا رہے ہیں اور دا انٹیلیجنٹ مائنڈس اینڈ سائنٹسٹ, کوئی فرق تو نہیں پڑ رہا, وہی ہو رہا ہے جو ہونا ہے. سو کیونکہ ہم فیوچرسٹک جبلی طور پہ سوچتے ہی نہیں ہیں آج کا کرائسس کیسے سالو کرنا ہے, یہ ہے. اب آخر میں obviously یہ تو میں نے آپ سے بڑی فلوسافیکل گفتگو کی, لیکن 3 جو میٹرز ہیں جس پہ میں تھوڑا آپ سے انالیسس چاہتی ہوں, کہ ابھی جو جنگ ہے ایران کی, اور یہ آپ اس کو آگے کس کروٹ جاتے دیکھتے ہیں؟ ابھی دیکھیے کہ یہ جنگ تو بہت لمبی مجھے نظر آ رہی ہے, کیونکہ یہ ایک ڈیسائسو وار ہوگی, یہ ایسی جنگ نہیں ہوگی جو ایک فروزن کانفلکٹ بن جائے بس جہاں وہاں رک جائے. کیونکہ اس کا جو سٹرکچر ہے وار کا وہ یہ ہے کہ اب اسٹیٹ آف ہرمز یعنی پرشین گلف یعنی مڈل ایسٹ, اس میں آرڈر چینج ہونا ہے. جو ایران کی ڈیمانڈز ہیں اور جو وہ چاہتا ہے, جو اس نے ایکسرسائز کر کے دکھا دیا ہے, وہ اسے پیچھے نہیں ہٹے گا, اور وہ چیزیں ہیں جو جس کے لیے وہ کیپیبل ہے, کتنا بھی ویک ہو وہ اسٹیٹ آف ہرمز کو اور پرشین گلف کو مکمل کنٹرول کرنے کا کیپیبل ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اب آرڈر چینج ہونا ہے, اب امریکن اور اس کے بیبی کا آرڈر یہاں پر نہیں چلنا, لہٰذا اب یہ یعنی امریکہ تو بول نہیں کرے گا, آسان لفظوں تو میں یہ بھی لمبا ایران جیت کے فی الحال بالکل 100% جیتا ہے, اور الٹیمیٹلی بھی اسی نے یہاں پر جیتنا ہے. الٹیمیٹلی امریکہ نے جانا ہے یہاں سے, ایران نے کہیں نہیں جانا, امریکہ نے جانا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, تو وہ یہ جنگ جلدی ختم نہیں ہونی, کیونکہ جلدی جنگیں ختم ہوتی ہیں جب 2 ایکول پاور ہوں, یا پھر بہت بڑا چینج آف آرڈر نہ ہو اس ریجن میں. یہاں پر چینج آف آرڈر ہونا ہے اس مڈل ایسٹ کا, ویسٹ ایشیا کا, جو کہ اتنا آسان نہیں ہے. امریکہ کے اور اس کے بیبی کے پنجے گڑھے ہوئے ہیں, وہ نکلنے اتنے آسان نہیں ہیں, وہ بھی فیزز میں نکلیں گے, لیکن اب نکلنا شروع ہو گئے ہیں. تو میرا انالیسس پہلے دن سے یہ ہے کہ یہ جنگ بہت لمبی ہے, اور ہر فیز پہلے سے زیادہ خوفناک ہوگا, انٹینس ہوگا, اور ہارٹ بروکن ہوگا. ابھی آپ دیکھیں کہ اپریل میں یہ
2024 में स्टार्ट हुआ, एक आध मिसाइल मारा उन्होंने आके दमिश्क में एक ईरानी सफारत खाने पर उन्होंने मिसाइल मारा, उनका एक IRGC का एक टॉप कमांडर उन्होंने हलाक किया इसराइल ने। फिर ईरान ने पहली दफ़ा इसराइल के ऊपर कुछ मिसाइल फायर किए, इसराइल ने कुछ यहाँ किए, अमेरिका ने आके जंग बंद करा दी। अगले साल जून में इससे अपग्रेड हुई, अमेरिका आया, उसने इनके ऊपर B-2 बम्बार से उन्होंने बमबारी की, यानी एस्केलेशन अब चलेगी। उसके बाद फिर दोबारा आए अभी फरवरी में, तो मैंने कहा था अभी आएंगे तो और खौफनाक जंग होगी। देखें पहले ही दिन उन्होंने उनके टॉप लीडर मार दिया। उसके बाद लोगों ने कहा बस अब जंग अब ख़त्म हो गई, अब ईरान हम दुनिया गुजरी है, जो ट्रैवलिंग ख़त्म हुई, जो बहुत कुछ हुआ ना। अब ये है कि पहले उन्होंने उसके बाद उन्होंने कहा बस अब शायद जंग ख़त्म होगी, लेकिन वो नहीं ख़त्म हुई थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो गई, जो कि पहले खुली हुई थी, यानी जंग का जो स्टेक्स थे और बढ़ जो गए, लीवे था ईरान के पास उसने यूज़ किया, और जो दुनिया एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी वो हो गया। अब इस वक्त फेज़ क्या हुआ, उन्होंने कहा जी हम आपके जो ड्रोन फैसिलिटी आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हम अटैक करेंगे, वो उन्होंने करके देख लिया, कुछ भी नहीं हुआ। अब उन्होंने जंग का बार और उन्होंने बढ़ा दिया। अब उन्होंने उनके रेलवे ब्रिजेस पर और यूनिवर्सिटीज़ पर आके अमेरिका इसराइल ने आके अटैक करने शुरू कर दिए, और ईरान ने उनके डाटा सेंटर्स के ऊपर बहरीन UAE कतर उधर आके अटैक करने शुरू कर दिए। अब जो मैं इसको थर्ड फेज़ की थर्ड स्टेज कहता हूँ, वो उसमें इससे ज़्यादा खौफनाक हमले होंगे, इससे बढ़ेगी। क्योंकि देखें एग्जिस्टिंग पावर, आप इस बात को मेरी याद रखें, वो ठंडे पेटों अपनी पोजीशन को डाउनग्रेड नहीं करती। कमज़ोर पावर मान जाती है, ठीक है वो और कमज़ोर थोड़ा सा एक स्टेप पीछे हो जाएगी, लेकिन बड़ी पावर नहीं करती। लेकिन यहाँ उसको करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास उसने कोई गुंजाइश वीक पावर के पास छोड़ी नहीं है फेज़ 7 की। वो वीक पावर उससे 2015 में मुज़ाकरात ही कर रही थी, 2018 में मुज़ाकरात ही कर रही थी, यानी जो मुज़ाकरात थी उसके मुताबिक अमल कर रही थी, और 2024 अप्रैल में उनसे मुज़ाकरात ही कर रही थी जब इन्होंने इनके टॉप नेगोशिएटर्स को कत्ल किया। 2025 जून में मुज़ाकरात कर रही थी जब इन्होंने इनके टॉप नेगोशिएटर्स को कत्ल किया। फरवरी 2026 को उनसे मुज़ाकरात ही कर रही थी। तो जब आप इतनी दफ़ा मुज़ाकरात करते हुए किसी पर आप हमले करेंगे तो वो आप पे क्यों ट्रस्ट करेगा? आपने वीक पावर को गुंजाइश ही नहीं दी कि वो आप पर ट्रस्ट करके और कुछ आपसे सेटलमेंट करे, आप नहीं दे रहे उसको गुंजाइश। तो अब फिर जो है एस्केलेशन लैडर बहुत ऊपर जाएगा, और मुझे डर है कि ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी डेस्परेशन में एटॉमिक वेपन तक जा सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है सीरियसली, डेफिनेटली। और आप बताएं क्या होगा अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में अपना ऑर्डर अप्लाई नहीं कर पाते डोनाल्ड ट्रंप, तो क्या करेंगे? 1 साल और लड़ेंगे, लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बात अगर नहीं मनवा पाते तो क्या करेंगे? सो एक डेस्परेट अहमक से आपको कुछ भी तवक्को रखनी चाहिए कि ये कुछ भी कर सकता है। और जब ख़ास तौर पे उसके साथ ज़ायनिस्ट पावर है जो इंसानियत पे ही बिलीव नहीं करते, तो दे कैन डू एनीथिंग। और अगर मैं उसमें कहूँ कि इस पूरे ऑप्टिक्स में पाकिस्तान का एक मेजर रोल नज़र आया है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि उसके पीछे उसकी पावर है या व्हाटएवर, पर मेरे ख्याल से मिडिल पर्सन के तौर पे हमने एक अच्छा रोल अदा करने की कोशिश की। बट इफ़ इट कंटिन्यूज़, इंडिया इज़राइल आर टुगेदर, अब ये भी बात हमें पता चल गई है, ठीक है, इधर से अफ़गानिस्तान हमारे खिलाफ है, बलूचिस्तान में और मसले हो रहे हैं, ऊपर से पानी हमारा रोका हुआ है इंडिया ने। नहीं रोका नहीं हुआ, उस तो धमकी दी हुई है मैंने। धमकी दी हुई और वो रोकी जा सकती है। और अगर इतनी मुखालफत है और सर्वाइवल की अगर बात आ जाएगी कि दुनिया निकल पड़ी है कि छोड़ो और वहशियों की तरह लड़ो फॉर योर सर्वाइवल, तो साड़ा की बनेगा। नहीं वो पानी ना, आप ये बात जहन में रखें कि इंडिया पानी को जिस तरह से बात करता है, मैं कंट्रोल तो थोड़ा बहुत कर सकता है लेकिन रोक नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि वी आर नॉट वीक पावर, हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत तगड़े हैं, और उसका इतना नुकसान फिर हम भी बॉम्ब ही फेंकेंगे। एग्जैक्टली ज़ाहिर है। आप हमारे देखें 25 करोड़ लोग हैं, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है, तो आप कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यार हमारा तो एक शहर जो लाहौर है, लाहौर मेरे ख्याल दुनिया का के 80% जो कंट्रीज़ हैं उनसे बड़ा मुल्क है। मतलब इफ़ नॉट परसेंटेज, कितने मुल्क हैं जिनकी आबादी ढाई करोड़ से ऊपर है? 195 मुल्क हैं, इनमें से मेरा ख्याल है रफली भी अगर मैं देखूं तो 150 मुल्क हैं जिनकी आबादी 2.5 करोड़ नहीं है। 2.5 करोड़ उनकी आबादी नहीं है। इतना यानी हाँ, इतनी बड़ी आबादी वाले शहर हैं, इतना बड़ा मुल्क है। कराची जो है दुनिया के 160 मुल्कों से ज़्यादा आबादी है उसकी,
تو اتنے بڑے بڑے آپ کے شہر ہیں, اتنے بڑے بڑے ملک ہیں آپ کے, ان کا کوئی پانی روکے کہ میں آپ کو ایک قطرہ نہیں پانی آنے دوں گا, تو یہ لوگ چھوڑیں گے اس کو؟ مطلب ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ جبکہ ہم آلریڈی کرائسس میں ہیں, سندھ میں تو یہ کرائسس ہے ایگزیکٹلی سنس ایئرز نا. ہاں, تو یہ سوچنا کہ انڈیا پانی روک لے گا اور پھر معاملہ جو نہیں, تو اگر چلے گا, اس یہ پاسبل ہی نہیں ہے. طرح کی جنگ ہی شروع ہو گئی ہے نا تو نہیں میں میری بات اس سے آگے بھی تو آپ سنیں نا, انڈیا یہ کرے گا بھی نہیں. انڈیا اتنا احمق نہیں ہے, وہ اس کو پریشر کے طور پر استعمال کرتا ہے ایک پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے, اور وہ وہی کرے گا. وہ چاہتا ہے کنٹرول کروں میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کے پانی کے جو اس کے سوتے ہیں, برہما پتر وغیرہ اور گنگا جمنا, یہ بھی چائنا سے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ان علاقوں سے خاص طور پر آتے ہیں, اروناچل پردیش, ہماچل پردیش, اوپر ٹاپ پہ تبت سے, وہ علاقے جن کے سرے چائنا کے ہاتھ میں, اور انہی ریجنز میں سے کہ بہت بڑے حصوں پر چائنا کا کلیم ہے کہ یہ میرے حصے ہیں, یہ ڈسپیوٹڈ ہے. یاد رکھیں کہ انڈیا اور پاکستان کے بارڈر کا ایک بڑا حصہ تو آلریڈی ایگریڈ ہے, صرف کشمیر والے کا ایشو ہے نا, کہیں پر ورکنگ باؤنڈری ہے, کہیں لائن آف کنٹرول ہے. چائنا اور انڈیا کا سارا بارڈر ہی وہ ایک ورکنگ باؤنڈری ہے, لائن آف کنٹرول ہے, وہ پورا بارڈر ہی ڈسپیوٹڈ ہے. سو وہ ان کے لیے زیادہ بڑا ایشو ہے. اس لیے انڈیا ایز اے ریشنل ایکٹر آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس حد تک جائیں گے. انڈیا 1 ارب 1.5 ارب کی پاپولیشن ہے, اور وہاں بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں, ڈپلومیٹ ہیں, ہیومنسٹ ہیں. وہ اس طرح اسرائیل کی طرح نہیں سوچتا, وہ اس نے سروائیو کرنا ہے. اور وہ اگر ہم نیپال ہوتے, سری لنکا ہوتے, بنگلہ دیش ہوتے تو شاید وہ کر لیتا, لیکن وہ میرا نہیں خیال اتنا احمق ہے, بلکہ آئی ایم شیور کہ اتنا احمق نہیں ہے. وہ اسی طرح کرتا ہے جیسے ایران جو ہے وہ اٹامک بام کے ایک ایشو کو ایک پولیٹیکل پاور کے طور پر استعمال کرتا ہے نیگوسیشنز کے لیے, کہ میں اگر اس ایشو کو چھوڑ دوں گا تو میرے اوپر سینکشنز ختم کروانے کے لیے میرے پاس لیوریج کیا ہے. میں اگر کہتا ہوں میرے اوپر سے پابندیاں ختم کریں, ورنہ وہ کہتے ہیں اچھا جی ہم نہیں کرتے, آپ کیا کر لیں گے؟ اب ایران کیا کرے, کیا بتائے کہ میں کیا کروں گا؟ تو وہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے میں پھر ایٹم بم بناؤں گا. تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ ایٹم بم نہ بنائیں, ہم آپ کو پابندی. تو وہ اس کو لیوریج کے طور پہ استعمال کرتا ہے, اور اب اسٹیٹ آف ہرمز بھی اس میں شامل ہوگی. انڈیا جو ہے وہ زیادہ تر پولیٹیکل پریشر کے طور پر استعمال کرتا ہے. چاہتے اس کے ہارڈ لائنر ہیں, لیکن یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں. یہ تو ہم نے انڈیا پاکستان ریلیشن پہ بات کر لی. اب جو مڈل ایسٹ میں کانفلکٹس ہو رہے ہیں کہ کچھ ملک جو ہیں وہ آر ود اسرائیل, انہوں نے اوپنلی ظاہر ہے اگر ان کے اڈے بنے ہوئے ہیں امریکہ کے تو دے آر ود دیم. اب سمجھ نہیں آ رہی سعودی عربیہ کا کیا رول آگے جا کے بننا ہے, کیونکہ آپٹکس کے لیے وہ ساتھ اس طرح نہیں دے سکتے, کیونکہ اب جو جینوسائڈ ہوا ہے ہم نے دیکھا ہے, ہو رہا ہے, وہ اب تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہاں امریکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن جیسے اب ہم نے دیکھا ہے کہ قطر کا کیا رول ہے, پھر دبئی کا کیا ہے, اینڈ آل دیٹ, اس کا کیا فیوچر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ وڈ دے ایور یونائٹ اینڈ بی ود ایران کہ نہیں؟ وی آر ود ایران. نو دے مڈل ایسٹ. دیکھیں ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. مڈل ایسٹ میں سب سے اسٹرانگ کنٹری نیچرلی ایران ہے. دیکھیے طاقت کی ماڈرن پاورز میں ان کے پاس 4 چیزیں ہوں گی تو آپ ایک طاقتور ملک ہیں. پہلا یہ کہ آپ کے پاس لینڈ میس ہو, آپ کے پاس کافی جغرافیہ ہو, وہ ایران کے پاس ہے. اچھا وہ تو سعودی عرب کے پاس بھی ہے, ہاں وہ تو سعودی عرب کے پاس بھی جغرافیہ ہے, شام کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہے, اس کے پاس عراق کے پاس بھی ہے, اردن کے پاس بھی تھوڑا بہت ہے, لیکن ان کے پاس کیا نہیں ہے؟ پاپولیشن نہیں ہے. اچھا ایران کے پاس پاپولیشن بھی ہے, پھر ایران کے پاس ملٹری ہے, ان کے پاس ملٹری بھی نہیں ہے. پھر ان کے پاس اکوپمنٹ ہے جیسے سعودی عرب کے پاس, لیکن ملٹری تو نہیں ہے نا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے پاس ایک کلٹ چاہیے جو پھر اس اکانومی کو جنریٹ کرے جس سے کہ آپ اپنی ملٹری چلا سکتے ہیں. ہاں سعودی عرب کے پاس اکانومی ہے, لیکن وہ اس سے ایک ایسا ملٹری کلٹ نہیں بنا سکتے جو کہ جان دینے کے لیے تیار ہے. دیکھیے آل سعود کے لیے آل سعود کے لیے کوئی جان نہیں دے گا, لیکن ایران کے لیے آیت اللہ کا مخالف بھی جان دیتے. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ وہ ایک اکانومی, ایک جغرافیہ, ایک پاپولیشن اور ایک ملٹری, یہ 4 چیزیں آپ کو چاہیے آپ کے طاقتور ہونے کے لیے, اور ایران کے پاس یہ چاروں ہیں اور سب سے زیادہ ہیں. ہاں اسرائیل کو انہوں نے کرافٹ کر کے کالونیل سیٹلر اسٹیٹ ہے اس کو
ایک اوور سائزڈ پاور باہر سے انہوں نے امپوز کر کے اس کو ایک وقت کے لیے وہاں ایک اپنا ایک اڈا بنایا ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے اس طرح چیزیں مستقل نہیں چل سکتی کیونکہ اس کو کانسٹنٹ باہر سے اس کو سپورٹ چاہیے. اگر باہر سے سپورٹ نہیں ہے تو وہ حزب اللہ کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. سو وہ کنٹینیو نہیں کرے گا. الٹیمیٹلی عرب کنٹریز کو ایران کے ساتھ ہی ریکنسائل کرنا پڑے گا. UAE بھی کرے سب کو دیکھیں یو اے ای تو پارٹ آف ایران تھا. یو اے ای کوئی الگ ملک تھا ہی نہیں. یہ تو ابھی 2 صدیوں پہلے کی بات ہے. قطر، ایران، بحرین، یہ عمان وغیرہ یہ سب ایران کا حصہ تھے. یہ ایران کی جغرافیہ تھا. یہ اوٹومن امپائر میں نہیں تھے. اچھا یہ پرشین امپائر میں تھے. اچھا بات یہ ہے کہ اس وقت عرب کنٹریز کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس وار کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہوگا کیونکہ اپنے پاس ان کے پاس پاور نہیں ہے کہ وہ کچھ ڈیسائیڈ کر سکیں. آج اگر فرض کریں امریکہ اسرائیل ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جو خدا نخواستہ سعودی عرب کا جو ویسٹرن پارٹ ہے جو ریڈ سی کے ساتھ ہے اور نارتھ میں اردن اور اسرائیل کے ساتھ ہے، اس کو ہم نے جو ان کا حجاز کا سارا ہے علاقہ اسے الگ کر دینا ہے اور ہم نے اسرائیل کے ہم نے کنٹرول میں یا پھر چند وہاں کے جو ہیں ٹرائبز چند لاکھ ان کے حوالے کر دینا ہے. آپ مجھے بتائیں سعودی عرب کے پاس کیا پاور ہے اس کو روکنے کی؟ ایک بھی پاور نہیں. کیا اس کے پاس اتنی فوج ہے کہ اس امریکہ اسرائیل الائنس سیل نہیں؟ کیا اس کی مدد کو مصر، پاکستان، ترکی، ایران آئیں گے؟ نہیں. تو اس کے پاس کیا آپشن؟ اتنا بڑا ملک ہے، 3.5 کروڑ اور 4 کروڑ کے بیچ میں پاپولیشن ہے جس میں بہت بڑا نمبر باہر کا ہے. تو کیا کرے گا؟ ظاہر ہے اس وقت اس نے ایک ایسی گیم ہی اسے کرنی ہے کہ جس میں یہ شو ہو کہ نہیں نہ میں امریکہ کا دشمن ہوں، نہ میں اسرائیل کا دشمن ہوں، نہ میں ایران کا دشمن ہوں. وہ یہی کرے گا اور کیا کرے گا. تو وہ ایک فالس جو ایک نیریٹو تھا کہ ایران ان ملکوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے، وہ تو ٹوٹ گیا کیونکہ ایران نے ان کے اوپر تب تک حملہ نہیں کیا جب ان ملکوں کے میں موجود امریکن بیسز سے ایران کے اوپر حملہ ہوا. اور ایران نے آج تک نہیں کیا ان پہ. 2 دن میں وہ پورا امیج آف دا سیفسٹ ہیون ان دا ورلڈ تباہ ہو گیا. دیکھیں ویسٹ کی لاجک سے آپ اگر جائیں تو 2500 سال پہلے کے لکھی ہوئی جھوٹی کہانیوں کے حساب سے اسرائیل وائٹ سیٹلرز کا ملک ہے. اوکے تو اس حساب سے تو پھر یہ یو اے ای اور قطر اور بحرین اور عمان وغیرہ آپ کو ایران کو دینے چاہیے بالکل. اگر یہی 300 سال کامن. تو اس کے باوجود ایران نے کبھی وہاں پر نہیں حملہ کیا. ایون عراق جو تھا یہ پرشین امپائر کا ایک سب سے لمبے عرصے تک اس کا حصہ رہا ہے. یہ تو ابھی جا کے ہوا ہے نا، اس میں اوٹومن امپائر کے بالکل آخری دور میں اس سے الگ ہوا ہے، ورنہ تو یوں نہیں کا حصہ تھا. انہوں نے تو اس پہ بھی کلیم نہیں کیا. سو بات یہ ہے کہ یہ ایک نیریٹیوز ایسے بنائے گئے تھے جنہوں نے ٹوٹنا ہے اور وہ اتنی جلدی نہیں ٹوٹیں گے. اور عرب کنٹریز آپ نے سوال کیا کہ وہ کہاں جائیں گے. وہ بیچارے ابھی پریشان ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اس جنگ میں بچانا ہے. جب تک نیا گلوبل آرڈر یہ جو ہے نیا ریجنل آرڈر نہیں بنتا تب تک وہ اپنا جغرافیہ بیچارے اور اپنی حکومتیں بچا پائیں. وہ تو بیچارے اس چیز کی جنگ لڑ رہے ہیں کیونکہ نہ وہ ایران سے کے خلاف ڈائریکٹ جا سکتے ہیں اور نہ ہی امریکہ کے خلاف، کیونکہ اگر وہ فیصلہ کریں ان کو توڑنے کا تو یہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں. آپ سوچیں یو اے ای جو ہے، آپ سوچیں اردن جو ہے، قطر جو ہے، یہ بیچارے اتنے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں کہ اگر ان کی پاپولیشن میں سے کسی 2-3 بڑے گروپس کو جو چند لاکھ پر ہیں ان کو سپورٹ کر دے تو ان کی حکومتیں کہاں جائیں گے؟ کہیں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں. مطلب یو اے ای تو آرام سے وہ 6 ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے، 2 منٹ لگائیں گے. ہیوی دھماکہ ہی ہو گیا تو اٹس ڈن. نہیں ان کے مختلف کلینس سے وہ الگ الگ ڈیل کر لیں گے تو ختم ہو جائے گا ساری بات. تو اس لیے یہ جو اس وقت ممالک کر رہے ہیں یہ ریشنل تھنکنگ تو یہ ہے کہ یہ سارے ایران کے ساتھ مل جائیں. لیکن ایران کے ساتھ ملنے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر فوری طور پر امریکہ، اسرائیل نے، ویسٹ نے ان کو توڑنے کا کوئی پلان بنا لیا تو کیا ایران ان کی مدد کو آئے گا ان کو بچانے کے لیے؟ اور اگر آئے گا تو کیا وہ ویسٹ کی ساری طاقت سے اس طرح لڑ سکے گا کہ اپنے جوان ان ملکوں کی حفاظت کے لیے قربان کرے؟ نہیں. لہٰذا اس لیے عرب ملک جو کام کر رہے ہیں وہ ریشنلی بیچارے یہی کر سکتے ہیں اس وقت کہ اپنے سروائیول کا سوچیں اور خاموشی سے یہاں سے بھی 2 تھپڑ کھا لیں، یہاں سے بھی 2 تھپڑ کھا لیں. پھر بیچارے دیکھیں نا قطر ایران سے بم بھی کھاتا ہے اور امریکہ جب ایران کو مارتا ہے تو ایران پھر ان کو مارتا ہے اور وہ بیچارے پیسے بھی دیتا ہے اور ان کے خلاف بیچارے پھر آگے ایران کو کہتا بھی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ملوں گا. پھر ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے اڈے لے جائیں. وہ کسی کے خلاف بولتا بھی نہیں، پھر ان کے جا کے بیچارہ مذاکرات بھی کرواتا ہے. تو وہ بیچاروں کو اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. پیس ٹائم از اوور. اٹس اوور فائنلی. اب پتہ چل گیا. دیکھیں دنیا میں پیکس رومانا ایک پیریڈ ہے چند سال کا رومن امپائر میں، جس میں تھوڑا سا 27
جو BC کا وہ ایک تھوڑا سا ٹائم ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ یہاں ذرا سکون رہے دنیا میں. اوور آل پوری دنیا میں جو ہسٹورینز نے 3000 سال کا جو پیریڈ ہے، 3000 سال سے بھی اوپر، اس میں جو سال ایسے گزرے ہیں جن میں ریلیٹیو پیس رہا ہے، وہ آپ کو پتا ہے ٹوٹل کتنے ہیں؟ وہ ہارڈلی ہزاروں سال میں بھی کوئی ہارڈلی 200 سال بھی نہیں بنتے. 3000 سال میں یہ وہ ہیں جو آپ ایک ایک دن سارے جمع کرتے رہیں، مہینے جب میں نکالیں، اس دن کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا، یہ سارے جمع کریں تو یہ بنتا ہے. تو مطلب میجورٹی آف دا ہسٹری ٹائم جو ہے وہ لڑائیوں میں گزرا ہے، جنگوں میں گزرا ہے. تو آپ کو جتنا ریلیٹیو پیس اب نظر آتا ہے نا، یہ بھی غنیمت ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، واٹ از ہیپننگ ان بلوچستان؟ اب تو ٹو مچ نہیں ہو گیا؟ ہاں، کیا مطلب وہ بھی کوئی ایجنڈا ہے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں، یہ تو پیور ایک ایجنڈا ہے. رائٹس کی جنگ اور طرح سے ہوتی ہے، جا کے وہاں پر کسی شہر میں، کسی صوبے میں جا کے لوگوں کو شناختی کارڈ دے کے قتل کرنا، یہ کوئی رائٹس کی جنگ نہیں ہوتی. دہشت گردوں کا یہ کام ہے. یہ ایک صاف ایجنڈا آپ کو نظر آتا ہے کہ ہمارے صوبے میں ہماری نیشنلٹی کے، ہماری زبان بولنے والے کے علاوہ ہم کسی کو قبول نہیں کریں گے. دیکھیے، یونیورسل پرنسپلز سے ہٹ کے جب آپ کچھ کام کرتے ہیں، جس ایجنڈے کو لے کر چلتے ہیں، اس کی کوئی سپورٹ نہیں ہوتی. پاکستان میں ایک یونیورسل بات کی ہم حمایت کرتے ہیں کہ یار جہاں جو لوگ ہیں جو وہاں پر رہتے ہیں ایک جغرافیے میں، ان کو اپنے ڈویژنز کی، اپنے ڈسٹرکٹس کی سطح پر اپنی سیلف گورنمنٹس بنانی چاہیے، اور بلدیاتی سسٹم جس کو ہم بولتے ہیں، ان کو ان کا رائٹ ملنے چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. اس بات کی ہم حمایت کرتے ہیں، آپ بھی کرتی ہیں. یہ ایک یونیورسل بات ہے. جو اس کی مخالفت کرے گا وہ پھر صحیح بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، فار ویری شارٹ ٹائم تو چلیں کچھ ایکسٹرا آرڈنری میئرز ہو سکتے ہیں، فار پرولونگ پیریڈ نہیں برداشت کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جو ریزسٹنس ہے، جو لوگ کہتے ہیں ہمارے رائٹس کی بات ہے، یونیورسل پرنسپل یہ ہے کہ پھر آپ جو کہ اس جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں، آپ ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. وہاں ابھی کل انہوں نے سات ان کو پنجابیوں کو قتل کیا، اور اس سے پہلے انہوں نے دسیوں ہزاروں لوگوں کو قتل کیا، جو صرف اس لیے قتل انہوں نے کر دیا شناختی کارڈ دیکھ کے کہ وہ کسی اور صوبے سے. یہ دہشت گردی ہے. آپ ایک بات کو نظر انداز نہ کریں، دنیا میں کوئی بھی اس طرح کی انسرجنسی بیرونی مدد کے بغیر نہیں چلتی. جب وہ فنڈ آئیں گے، جب پیسے آئیں گے، دیکھیں 50 لاکھ کا تو ان کے پاس اسلحہ ہے، جو گن ان کے پاس ہے، جو گوگلز ان کے پاس ہے، جو انہوں نے وردی پہنی ہے، وہ 50 لاکھ کی ہے. ایک گروپ جو اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، وہ 50 لاکھ روپے کا پر پرسن اسلحہ لے کے کیسے پھر سکتا ہے؟ تو اس سے تو وہ اپنے اس علاقے کی جو ہے تقدیر سنوار سکتے ہیں. سو بات یہ ہے کہ ایک بات، ایک کویشچن سب کے لیے میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ پنجگور میں، خزدار میں، اواران میں، چلے اواران میں تو شاید اتنے پشتون نہ ہوں، چاگی میں، اس کے ایسٹ ویسٹ پہ پورے میں جہاں آپ چلے جائیں، ایک کوئٹہ میں رہنے والے ایک ہی گلی کے ایک پشتون کو پاکستان سے وہ شکایت نہیں ہے جو ایک سیپریٹسٹ اپروچ کو ہے. سب کی بھی نہیں بات کر رہا، جو BLA کے بندے کو، کیوں ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں، ایک ہی شہر میں، ایک ہی گلی میں رہتے ہیں. وہاں 200 سال سے 100 سال سے ایک پنجابی کا گھر ہے، اس کو تو شکایت نہیں ہے. کچھ شکایتیں ہیں جو ایک اسٹیٹ سے ہر شخص کو ہی ہوتی ہیں، ہمیں بھی ہیں اپنی اسٹیٹ سے کئی شکایتیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک غریب شہر جو اس صوبے کا بھی ہے، اس کو بھی اس سے اپنی اسٹیٹ سے بہت سی شکایتیں ہیں. شکایتیں ایک الگ چیز ہے، لیکن شکایت اس طرح کی کہ میں دوسرے صوبے سے آنے والے بندے کو قتل کر کے ہی مجھے سکون ملے گا، یہ شکایت تو صرف ایک گروپ کو ہے. تو یہ کلیئرلی وہ چیز ہے جس کو 1% بھی قبول نہیں کیا جا سکتا. دنیا میں اس طرح کی انسرجنسی سے جو ہے جنگ کرنے کی، اس پر قابو پانے کے کلیئر فارمولاز ہیں. پہلا فارمولا یہ ہے، پہلا سٹیپ اس کا یہ ہے کہ آپ نے لوکل پاپولیشن کو سپریٹسٹ سے، ٹیررسٹ سے الگ کرنا ہے، جس کے لیے آپ کو لوکل سپورٹ چاہیے، جس کے لیے آپ کو لوکل سسٹم چاہیے. یہاں پاکستانی اسٹیٹ غلطی کر رہی ہے، وہ اس چیز کو پوری طرح اپلائی کرنے میں ناکام ہے. آئی ایگری ود اٹ. لیکن اس کا 1% بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بلوچ سپریٹسٹ ہیں میں اس کو جائز سمجھ رہا ہوں، وہ دہشت گردی ہے، اور ان سے اسی طرح سے نپٹنا چاہیے جیسے ایک دشمن سے نپٹا جاتا ہے. تو مارنگ بلوچ دہشت گرد؟ دیکھیں، مارنگ بلوچ کا کوئی ایکشن ایسا نہیں ہے جس کو میں کہہ سکوں کہ یہ جو اس نے کام کیا یہ ایک ٹیررزم تھا. میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کوئی ایسا ہے نہیں سامنے. اس کی باتوں پہ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہرنگ جو بات کرتی ہے وہ سیپریٹسٹ کو سپورٹ کرتی ہے، بالکل کہہ سکتے ہیں آپ. تو میرے خیال میں بات کرنے پر دہشت گرد کہنا تھوڑی زیادتی ہے. ٹھیک ہے،
ہاں میرے خیال میں اس کو ڈیل کرنے کا اور طریقہ ہے، لیکن میں پھر بھی میں اس کو برقرار رکھوں گا اس اصول کو کہ جب تک کسی نے کوئی دہشت گردی کی نہیں آپ کو اس کو دہشت گرد نہیں کہنا چاہیے۔ میں آخر میں فیصل آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ انسان بہت جلدی کامن اینمی کے لیے یونائٹ ہو جاتا ہے، کامن پیس کے لیے کبھی یونائٹ ہو پائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایمپتھی ہے نا وہ انسانوں نے یونیورسلی اس کو اڈاپٹ نہیں کیا۔ جب تک ہم ایک دوسرے کے پاؤں میں کھڑا ہو کے سوچنا شروع نہیں کریں گے یا اس طریقے کو سیکھیں گے نہیں بچپن سے، اس کے لیے والدین اور سکولز کا بہت اہم کردار ہے، سوسائٹیز کا۔ ہم دوسروں کے پاؤں میں کھڑا ہو کے جس دن ان کی انسیکیورٹیز کو ان کے اینگل سے دیکھنا شروع کریں گے تو پھر ہم ایک دوسرے کے لیے کسی پیس کی طرف بڑھیں گے۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں میں جتنی ایمپتھی ہے وہ اتنے ہی پیسفل ہو جاتے ہیں، اتنے ہی کم میں سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، اتنے ہی تھوڑے سے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اب بدقسمتی سے یہ ہو نہیں رہا، کیونکہ جو ایک گروپ کی انسیکیورٹی ہے، اس کی ولنریبلٹی ہے، وہ دوسرے کی یا تو اسٹرینتھ ہے یا پھر اس کے ریسورسز ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ، مثلا یہ ابھی آپ نے بلوچستان کی مطلب میں اس ایشو کو سمجھتا ہوں، اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو کہ ایک گروپ ہے جس کو یہ لگتا ہے کہ ہماری جو ایتھنیسٹی ہے، ہماری جو نسل ہے، وہ ہمارے اس جغرافیے میں اس کا نمبر کم ہو رہا ہے، کیونکہ باہر سے پہلے پشتون آ گئے بہت بڑی تعداد میں، پھر کچھ پنجابی آ گئے، پھر کچھ سندھی آ گئے، تو ہماری شاید شناخت ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ ان کی ایک انسیکیورٹی ہے۔ اچھا ہم ایک پنجابی کے اینگل سے دیکھیں تو ہمیں یہ انسیکیورٹی نہیں لگتی، کیونکہ ہم پنجاب میں جتنے بھی لوگ آئیں ہم اس بات کو عام طور پہ کاؤنٹ نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ آلریڈی ہم 9 کروڑ ہیں۔ 9 کروڑ سے صرف پنجاب میں اتنا بڑا صوبہ، یعنی دنیا کے 100 تو ہم میجورٹی میں ہوئے نا، نہیں ہم میجورٹی میں تو ہیں، لیکن ہمیں وہ انسیکیورٹی فیل نہیں ہوتی کیونکہ ہم میجورٹی میں ہیں۔ ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ باہر سے جتنے بھی لوگ آئیں وہ 9 کروڑ سے بہرحال کم ہی ہوتے ہیں، تو ہمیں وہ فیل نہیں ہوتی۔ وہاں ان کو فیل ہو رہی ہے کہ شاید ہماری زبان، ہمارا کلچر کسی خطرے میں۔ اچھا اب دونوں اپنی جگہ اچھے لوگ ہیں، ڈیسنٹ لوگ ہیں، لیکن چونکہ ایک دوسرے کی ایمپتھی کو سمجھ کے پھر اس طریقے سے اس کو حل کرنا ہم اس قابل نہیں ہو پا رہے۔ وہ جب اوور ریئیکٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں غصہ آتا ہے کہ یار یہ آپ نے کتنا بڑی ایک بدتمیزی کر دی، ہم تو آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ اسی طرح ان کو سمجھ نہیں آتی جب ہم کہتے ہیں کہ ہم وہاں ایک گھر لینے کے لیے آ رہے ہیں، وہاں ایک فیکٹری لگانے آ رہے ہیں، ہم وہاں رہنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم آپ کو نقصان پہنچانے نہیں آ رہے۔ یہ جو سڑک بن رہی ہے اس پہ ظاہر ہے بہت سے لوگ آ کے کام کریں گے، باقی صوبوں سے بھی آئیں گے، تو اس میں آپ کے لیے کوئی برائی نہیں ہے، آپ کے لیے اپرچونٹی ہے، آپ کے لیے کچھ کام آئے گا، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ شاید میرے سارے وسائل کھا جائیں گے، مجھے کچھ دیں گے نہیں۔ ایک دفعہ میں نے اس بات کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی کہ جو انسان کی جنگیں ختم نہیں ہوتی، اس کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، تو اس کی تہ میں بات کیا ہے، 100 باتوں کی ایک بات کیا ہے؟ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ ڈاؤن کرتے جائیں نیچے، اچھا اس کی یہ وجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی یہ وجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کرتے کرتے اینڈ پہ تہ پہ میرے خیال میں آپ کو ٹرسٹ ملے گا۔ ٹرسٹ نہیں ہوتا تو آپ لڑ پڑتے ہیں، ٹرسٹ ہوتا ہے تو بے شمار اختلافات کے باوجود آپ دوست رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں انڈیا والے انڈیویجولی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ ہر شخص انڈیویجولی بہت اچھا ہے، لیکن جیسے ہی پاکستان کی بات آئے گی وہ کہے گا میں اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتا۔ کامن اینمی، یونائٹ۔ ہاں میں اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتا۔ اچھا جیسے ہی پاکستانی کی بات آئے گی اس کو پتہ لگے گا کہ وہاں انڈین امپائر ہے، آپ کہیں گے نہیں میں نہیں اس پہ ٹرسٹ کرتا، حالانکہ وہی بندہ ہوگا جس پہ باقی ٹرسٹ کر رہے ہیں۔ اچھا اور وہی اگر اس کو نہ پتہ ہو کہ آپ کون ہیں اور نہ اس کو پتہ ہو آپ کون ہیں، نہ آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے، تو دونوں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کر لیں گے، کیونکہ انسان میں اور جانوروں میں سب سے بڑا یہ فرق ہے کہ ہم کولیکٹیولی زیادہ تر لوگوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ اب یہ ایپس ہیں، انہوں نے ہمیں صرف اتنا کہا ہوا ہے کہ یہ اینڈ ٹو اینڈ جو ہے اس کی انکرپشن ہے، یہ آپ کو نا ہم آپ کا میسیج نہیں سنیں گے، ہمیں نہیں پتہ وہ سنتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا بات ٹھیک کر لیں۔ عام طور پر ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہے کہ عام طور پر ڈیٹا بریچ نہیں ہوتا آپ کی اور میری اور کسی کی بھی جو ہے جو پرسنل انفارمیشن ہے وہ عام طور پہ لیک نہیں ہوتی ہے کسی میں، لیکن عام طور پہ نہیں ہوتی، تو ہم اس پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں۔ جس دن یہ ٹرسٹ بریچ ہوگا تو اس دن ان کے لیے بھی ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں جو آپ نے سوال کیا کہ انسان امن کے لیے تب اکٹھا ہوگا جب اس میں ایمپتھی آئے گی، پھر وہ ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنا شروع کرے گا۔ تو یہ میرا جواب۔ بہت بہت شکریہ فیصل، آج میں نے سوچا کچھ تھا آپ سے پوچھنے کا، لیکن آپ بات ایسی کرتے ہیں کہ بات کہیں سے کہیں اتنی خوبصورت فلو میں چلی جاتی ہے کہ مجھے تو بڑا مزہ آیا، اینڈ آئی ہوپ، کیونکہ لوگ آپ سے، میرا خاص آڈینس ہے،
اور وہ جن لوگوں کی بہت زیادہ فرمائش کرتا ہے کہ ان کو دوبارہ بلائیں، ان میں ایک آپ کا نام بھی آتا ہے. سب کا اینڈ شکریہ. اٹس آنر فار می کہ آپ میرے لیے ٹائم نکالتے ہیں. آپ کو دنیا بھر میں اب بلایا جا رہا ہے اسی ٹائم کے لیے، اور آپ مجھے جو وہ ٹائم دیتے ہیں میں ساری زندگی آئی مین اٹس آنر فار می اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. تو زیادہ کر دیا آپ. نہیں سیریسلی. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اینڈ میں مجھے یہی لگتا ہے کہ ابھی بھی انسان کہیں نہ کہیں ٹرائبل ہے، سروائیول کی ہی جنگ لڑ رہا ہے. لیکن باقی ہم نے سائنٹیفک اور ترقی بہت جلدی کر لی ہے، لیکن ایولیوشن ایک سلو پروسیس ہے. لیکن اس کو ہم فاسٹ کر سکتے ہیں ود انڈرسٹینڈنگ، ود پراپر ایجوکیشن، ود پیپل لائک فیصل اینڈ آل آف دیم. اس کے ساتھ ہی اب اجازت، اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. خدا